صفحہ نمبر 1۔ آپ سن رہے ہیں کتاب مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، تألیف ڈاکٹر اسرار احمد۔ یہ کتاب مکتبہ خدام قرآن لاہور سے شائع ہوئی ہے۔ اس کتاب میں قرآن مجید کے وہ حقوق بیان کیے گئے ہیں جو ہر مسلمان پر ادا کرنا لازم ہے۔ اب آئیے کتاب کا آغاز کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش نظر کا تبصرہ۔ اس کے حقیر اور ناچیز مؤلف نے نومبر 1970 میں مدینہ منورہ میں مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اس استدعا کے ساتھ پیش کیا کہ وہ اسے ایک نظر دیکھ لیں اور اگر کوئی غلطی محسوس ہو تو اصلاح فرما دیں، اس لیے کہ مؤلف اسے بڑی تعداد میں شائع کرنا چاہتا ہے۔ الحمدللہ کہ حضرت مولانا نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بحالت اعتکاف اسے بالاستیعاب پڑھا اور صرف ایک مقام پر اصلاح تجویز فرمائی جو دوسرے ایڈیشن میں کر دی گئی۔ اس طرح اب اس کتابچے کو محمد اللہ حضرت مولانا کی کلی تصدیق اور تصویب کی سعادت حاصل ہے۔ خاکسار اسرار احمد عفیہ عنہ۔ صفحہ نمبر 3۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش لفظ۔ یہ مضمون دراصل ایک تقریر پر مبنی ہے جو اولاً جنوری 1968 میں مسلسل 2 جمعوں میں جامع مسجد خضرا سمن آباد لاہور میں کی گئی۔ پھر اسی ماہ شہر قصور کی ایک جامع مسجد میں خطاب کا اتفاق ہوا تو وہاں بھی یہی مضامین کسی قدر اختصار کے ساتھ بیان ہوئے۔ پھر فروری 1968 میں عام اجمل باغ کالج صادق آباد، تعمیر ملت ہائی اسکول سکھر اور گورنمنٹ کالج جھنگ میں انہی مضامین پر مشتمل تقاریر کی گئیں۔ بعد ازاں اسے مرتب کر کے کسی قدر اضافے کے ساتھ ماہنامہ میثاق کی مئی و جون 1968 کی اشاعتوں میں شائع کیا گیا اور اب مزید اضافوں کے ساتھ کتابچے کی صورت میں شائع کیا جا رہا ہے۔ مقصد بالکل واضح ہے، یعنی یہ کہ مسلمانوں کو رجوع الی القرآن کی دعوت دی جائے اور انہیں قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اپنی زندگی کا لائحہ عمل بنانے پر آمادہ کیا جائے۔ اگر کسی کو اس تحریر کے مطالعے سے اپنے دل کی گہرائیوں میں قرآن حکیم کی جانب رغبت و شوق کا جذبہ پیدا ہوتا محسوس ہو تو اس کی خدمت میں استدعا ہے کہ وہ راقم کے لیے امن اور ایمان اور سلامتی کی دعا فرمائے، دعا جو خاکسار اسرار احمد۔ صفحہ نمبر 4۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب کتاب کی فہرست مضامین ملاحظہ فرمائیں۔ ہر مسلمان پر حسب صلاحیت و استعداد قرآن مجید کے مندرجہ ذیل 5 حقوق عائد ہوتے ہیں۔ پہلا حق ایمان و تعظیم، دوسرا حق تلاوت و ترتیل، تیسرا حق تذکر و تدبر، چوتھا حق حکم و اقامت، پانچواں حق تبلیغ و تبیین۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو ان کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صفحہ نمبر 5۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران دین، آپ کو معلوم ہے کہ آج کل ہمارے ملک میں سرکاری اور غیر سرکاری دونوں سطحوں پر نزول قرآن مجید کا 1400 سالہ جشن منایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں 2 باتیں سمجھ لینے کی ہیں۔ ایک یہ کہ اس قسم کی نئی تقریبات کی ایجاد و ترویج ہمارے دین کے مزاج سے مناسبت نہیں رکھتی۔ ہمیں اپنے تمام دینی جذبات کے اظہار کے لیے صرف ان تقریبات کر اکتفا و قناعت کرنا چاہیے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ماثور چلی آ رہی ہیں۔ ان میں نت نئے اضافوں سے دین میں بدعت کا دروازہ کھلتا ہے جس سے بے شمار خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک ہمیشہ ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے کہ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ۔ سب سے برے کام وہ ہیں جو دین میں نئے ایجاد کر لیے جائیں، ایسا ہر کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی و ضلالت ہے۔ موجودہ سلسلہ تقریبات کے ساتھ لفظ جشن بھی خاص اہمیت کا حامل ہے۔
اس سے ذہن خواہی نخواہی جشنوں کے اس سلسلے کی جانب منتقل ہو جاتا ہے جو خیبر سے کراچی تک مختلف علاقائی ناموں سے منائے جا رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 6، اور جن میں اس نام نہاد ثقافت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے جو قرآن مجید کی تعلیمات پر ایک کھلا طنز ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ الحاد پسند اور اباحیت پرست لوگوں کے لیے اس قسم کے بے شمار جشنوں کے اہتمام کے ساتھ جشن نزول قرآن مجید کا انعقاد غالباً ایک رشوت ہے جو مذہبی ذوق رکھنے والے لوگوں کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، واللہ اعلم۔ دوسری قابل توجہ بات یہ ہے کہ اس قسم کی تقریبات سے اگر یہ فائدہ اٹھایا جائے کہ ان کے ذریعے عوام میں دین و مذہب سے لگاؤ پیدا ہو، قرآن حکیم کے ساتھ ان کا ربط و تعلق بڑھے اور اس بات میں کمی ہو جو آج ہمارے اور قرآن مجید کے مابین پیدا ہو گیا ہے، تو پھر بھی ان کے انعقاد کے جواز کا کوئی پہلو شاید پیدا کیا جا سکے۔ لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اس قسم کا کوئی فائدہ اس نوعیت کی تقاریب سے حاصل نہیں ہوتا۔ قرآن کی تزئین و آرائش یا حسن قرات کے مظاہروں اور مقابلوں سے تو بہرحال اس قسم کے کسی فائدے کے حصول کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو کانفرنسیں یا جلسے قرآن مجید کے نام پر منعقد ہوتے ہیں، ان میں بھی اکثر سارا زور قرآن مجید کے مقام و مرتبہ کی وضاحت یا اس کی شان کے بیان پر صرف کر دیا جاتا ہے، اور اس بات کی طرف بہت کم توجہ دی جاتی ہے کہ ہم پر بحیثیت مسلمان قرآن مجید کے کیا کیا حقوق عائد ہوتے ہیں اور ان کی ادائیگی کی کیا صورت ممکن ہے۔ حالانکہ جہاں تک قرآن مجید کے مقام یا مرتبے اور شان و عظمت کا تعلق ہے، واقعہ یہ ہے کہ اس کا بیان تو کجا کما حقہ ادراک بھی کسی انسان کے بس میں نہیں۔ سیدھی سی بات ہے کہ قدر گوہر شاداند یا بدانت گوہری۔ قرآن حکیم کے اصل مقام و مرتبہ کا علم صرف اس شاہ ارض و سماوات کو ہے جس کا یہ کلام ہے، اور اس کی حقیقی قدر و قیمت سے آگاہ صرف وہ ذات بابرکت ہے جس پر یہ نازل ہوا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا اصل کام یہ ہے کہ پوری دیانتداری کے ساتھ پہلے یہ سمجھیں کہ اس کتاب صفحہ نمبر 7 مبارک کے کیا حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں، پھر یہ دیکھیں کہ آیا ہم انہیں ادا کر رہے ہیں یا نہیں، اور اگر یہ معلوم ہو کہ ایسا نہیں ہے تو پھر یہ سوچیں کہ ان کی ادائیگی کی کیا صورت ممکن ہو سکتی ہے، اور پھر بلا تاخیر اس کے لیے سرگرم عمل ہو جائیں۔ اس لیے کہ اس کا براہ راست تعلق ہماری عاقبت اور نجات سے ہے، اور اس معاملے میں کسی کوتاہی کی تلافی قرآن حکیم کی شان میں قصیدے پڑھنے سے بہرحال نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ میں آج کی صحبت میں انہی امور پر کسی قدر وضاحت سے گفتگو کروں گا۔ ہر مسلمان پر قرآن مجید کے 5 حقوق ثقیل الفاظ یا دینی اصطلاحات سے صرف نظر کرتے ہوئے عام زبان میں بیان کیا جائے تو قرآن مجید کے یہ 5 حقوق ہر مسلمان پر عائد ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ اسے مانے، ایمان و تعظیم، دوسرے یہ کہ اسے پڑھے، تلاوت و ترتیل، تیسرے یہ کہ اسے سمجھے، تذکر و تدبر، چوتھے یہ کہ اس پر عمل کرے، حکم و اقامت، اور پانچویں یہ کہ اسے دوسروں تک پہنچائے، تبلیغ و تبیین۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ان 5 حقوق کی قدر تفصیل ان اصطلاحات کی مختصر تشریح کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے پیش کروں جو خود قرآن مجید میں ان کے لیے استعمال ہوئی ہیں، تاکہ ضمنی فائدے کے طور پر آپ حضرات قرآن مجید کی بعض بنیادی اصطلاحات سے بھی مانوس ہو جائیں۔ صفحہ نمبر 8 پہلا حق ایمان و تعظیم۔ ماننے کا اصطلاحی نام ایمان ہے اور اس کے 2 پہلو ہیں، ایک اقرار باللسان اور دوسرے تصدیق بالقلب۔ اقرار لسانی دائرہ اسلام میں داخلے کی شرط لازم ہے اور تصدیق قلبی حقیقی ایمان کا لازمہ ہے۔ قرآن پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے اس کا اقرار کیا جائے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو برگزیدہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اس اقرار سے انسان دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، لیکن حقیقی ایمان اسے اس وقت نصیب ہوتا ہے جب ان تمام امور پر ایک پختہ یقین اس کے قلب میں پیدا ہو جائے۔ پھر ظاہر ہے کہ جب یہ صورت پیدا ہو جائے گی تو خود بخود قرآن کی عظمت کا نقش قلب پر قائم ہو جائے گا،
اور جوں جوں قرآن پر ایمان بڑھتا جائے گا اس کی تعظیم و احترام میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ گویا ایمان و تعظیم لازم و ملزوم ہیں۔ قرآن حکیم سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پر ایمان سب سے پہلے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی رضوان اللہ علیہم اجمعین لائے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، البقرہ 285۔ ایمان لایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جو نازل کیا گیا اس کی جانب، اور اس کے ساتھی اہل ایمان۔ یہ ایمان پورے تصدیق قلب کے ساتھ تھا اور اس گہرے یقین پر مبنی تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ چنانچہ ایک طرف تو اس کی تعظیم و احترام کا گہرا نقش ان کے قلوب پر ثبت ہو گیا، اور دوسری طرف گہری محبت اور والہانہ عشق کا ایک تعلق اس کے ساتھ قائم ہو گیا۔ صفحہ نمبر 9۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نزول وحی کا شدت کے ساتھ انتظار رہتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بے چین رہتے تھے اور چاہتے تھے کہ وحی جلد جلد آیا کرے۔ پھر جب قرآن اترتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمال شوق سے جلد از جلد اس کو یاد کر لینے کی کوشش کرتے تھے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو از راہ محبت و شفقت ان امور میں مبالغے سے منع فرمایا۔ چنانچہ ارشاد ہوا کہ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ طٰہَ 114، قرآن کے لیے جلدی نہ کرو، اور لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ الْقِيَامَةُ سَوْلًا، قرآن کو یاد کرنے کی جلدی میں اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دو۔ نزول قرآن کے ابتدائی دور میں جب ایک بار وحی کی آمد میں قدرے دیر ہو گئی تو یہ وقفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر شاق گزرا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شدت غم سے میں سوچتا تھا کہ اپنے آپ کو پہاڑ پر سے گرا دوں۔ رات کا اکثر حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کے حضور میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے ہوئے گزار دیتے تھے، حتیٰ کہ آپ کے پائے مبارک متورم ہو جاتے تھے، اور قرآن ہی کی شہادت ہے کہ 1/3، آدھی اور 2/3 رات اس طرح بسر کرنے میں بہت سے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی آپ کا اتباع کرتے تھے۔ جیسا کہ میں بعد میں تفصیل سے عرض کروں گا، اکثر صحابہ رضی اللہ عنہم ہفتے میں ایک بار ضرور قرآن مجید ختم کرتے تھے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن نازل ہوا ان کا حال یہ تھا کہ صحابہ سے با اصرار فرمائش کر کے قرآن مجید سنا کرتے تھے، اور بسا اوقات شدت تاثر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہہ نکلتے تھے۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قرآن سے اس گہرے شغف اور اس کی جانب اس قدر التفات کا سبب یہ تھا کہ انہیں یہ حق الیقین حاصل تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کے بالکل برعکس ہمارا حال ہے۔ قرآن کے منزل من اللہ ہونے کا اقرار تو صفحہ نمبر 10 ہم کرتے ہیں، اور اس پر بھی خدا کا جتنا شکر کیا جائے کم ہے کہ اس نے ہمیں ان لوگوں میں پیدا فرما دیا جو قرآن کو خدا کا کلام مانتے ہیں، لیکن الا ماشاء اللہ اس کے کلام الہی ہونے کا یقین ہمیں حاصل نہیں، اور در حقیقت یہی ہمارے قرآن سے بعد اور اس کی جانب عدم التفات و توجہ کا اصل سبب ہے۔ آپ شاید میری اس بات سے ناراض ہوں، لیکن اگر ہم اپنے دلوں کو ٹٹولیں اور ان کی گہرائیوں میں جھانک کر دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ واقعی ہمارے قلوب قرآن پر یقین سے خالی ہیں، اور ریب اور شک نے ہمارے دلوں میں ڈیرا ڈالا ہوا ہے۔ ہماری اس کیفیت کا نقشہ قرآن مجید نے ان الفاظ میں کھینچا ہے، وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، الشورى 14۔ اور جو لوگ وارث ہوئے کتاب الہی کے، ان کے بعد وہ اس کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نہ ہمارے دلوں میں اس کی کوئی عظمت ہے، نہ اس کو پڑھنے پر ہماری طبیعت آمادہ ہوتی ہے، نہ اس پر غور و فکر کی کوئی رغبت ہم اپنے اندر پاتے ہیں، اور نہ ہی اسے زندگی کا واقعی لائحہ عمل بنانے کا خیال کبھی ہمیں آتا ہے۔ اس پوری صورتحال کا اصل سبب ایمان اور یقین کی کمی ہے، اور جب تک اسے دور نہ کیا جائے
किसी वाज व नसीहत से कोई पायदार नतीजा बरामद नहीं हो सकता। लिहाजा हम में से हर एक का सबसे पहला फर्ज ये है कि वो अपने दिल को अच्छी तरह टटोले और देखे कि वो कुरान मजीद को बस एक मुतवारिस मजहबी अकीदे डॉगमा की बिना पर एक ऐसी मुक़द्दस आसमानी किताब समझता है जिसका जिंदगी और इसके जुमला मामलात से कोई ताल्लुक़ ना हो, या इसे यकीन है कि कुरान अल्लाह का कलाम है जो इसलिए नाजिल हुआ है कि लोग इससे हिदायत पाएं और इसे अपनी जिंदगियों का लायहा अमल बनाएं। सफ़हा नंबर 11। अगर दूसरी बात है तो फ़हुवल मतलूब, और अगर पहला मामला है और मुझे अंदेशा है कि हमारी एक अजीम अक्सरियत के साथ यही सूरत है, तो फिर सबसे पहले ईमान की इस कमी को पूरा करने की कोशिश करनी होगी, इसलिए कि कुरान मजीद के दूसरे तमाम हुकूक की अदायगी का मुकम्मल इन्हिसार इसी पर है। पूछा जा सकता है कि इस कमी को पूरा करने की अमली तदबीर क्या है? इसका जवाब ये है कि ईमान की तहसील का सबसे ज्यादा आसान और सबसे बढ़कर मुअस्सिर जरिया तो अस्हाब ईमान और यकीन की सोहबत है। यही वजह है कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के क़ुलूब में ईमान और यकीन की जो कैफियत मुजस्सिमा ईमान और पैकर यकीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत की बदौलत पैदा हुई थी, उसका तसव्वुर भी अब नामुमकिन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद भी अवामुन नास तो नूरे ईमानी के इक्तसाब के लिए ऐसे खवास की सोहबत ही के मोहताज हैं जिनके दिलों में ईमान व यकीन की शमाअ रोशन हों, लेकिन खुद उन खवास के लिए नूरे ईमान का सबसे बड़ा मनबा कुरान मजीद है। और इसके बाद अखबार व आसार और सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैर सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन का ऐसा मुताला जिससे तालिब को हुजूर और सहाबा की मानवी सोहबत मयस्सर आ जाए। रहा खुद कुरान पर यकीन और इसमें इजाफा, तो इसका तो बस एक ही जरिया है और वो खुद कुरान मजीद है। जैसा कि मैं बाद में किसी कदर तफसील से अर्ज करूंगा, ईमान दर हकीकत कोई खारिज से ठूंसी जाने वाली चीज है ही नहीं। इसकी शमा तो इंसान के अपने बातिन में रोशन है और इसका कल्ब बजाते खुद वो जामे जहां नुमा है जिसमें कायनात के वो तमाम हकायक अज खुद मुनक़िस हैं जिनका दूसरा नाम ईमान है। सफ़ा नंबर 12। होता सिर्फ ये है कि गलत माहौल और गलत तालीम व तरबियत के असरात से इंसान की शमाए बातिन की रोशनी धुंधला जाती है और इसके आमाले बद के सबब से इसका आईने कल्ब मुकद्दर हो जाता है। और इस आईने को सैकल करने और इंसान की उस शमाए बातिन के नूर को उजागर करने के लिए ही कलाम इलाही तबसिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब बनकर नाजिल हुआ है। तलाश हक की नीयत से इसे पढ़ा और इस पर गौर व फिक्र किया जाए तो सारे हिजाबात दूर होते चले जाते हैं और इंसान का बातिन नूर ईमान से जगमगा उठता है। ये तो हुई नूर ईमानी की अव्वलीन तहसील। इसके बाद भी जब कभी गफलत या गलबा बहीमियत के सबब से आईना कल्ब गुबार आलूद हो जाए तो इसके जलाओ सीकल का मुअस्सर तरीन जरिया कुरान मजीद ही है। जैसा कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा की रिवायत के मुताबिक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न हाज़िहिल क़ुलूब तस्दअु कमा यस्दअुल हदीदु इज़ा असाबहुल माउ। क़ील या रसूलल्लाहि मा जिलाउहा? क़ाल कथरतु ज़िक्रिल मौति व तिलावतुल क़ुरआनी। बैहक़ी। बनी आदम के क़ुलूब भी इसी तरह जंगालूद हो जाते हैं जैसे लोहा पानी पड़ने से। दरियाफ्त किया गया, या रसूल अल्लाह, इस जंग को दूर किस चीज से किया जाए? फरमाया, मौत की बकसरत याद और कुरान मजीद की तिलावत। खुलासा कलाम ये कि महज एक मुतवारित अकीदे के तौर पर कुरान को एक मुक़द्दस आसमानी किताब मानने से हमारी मौजूदा सूरत हाल में कोई तब्दीली पैदा नहीं हो सकती और कुरान मजीद के साथ अदम इल्तिफात का जो रवैया हमारा इस वक्त है वो नहीं बदल सकता। कुरान मजीद के जो हकूक़ हम पर आयद होते हैं उनकी अदायगी की अव्वलीन शर्त यह है कि सबसे पहले हमारे दिलों में ये यकीन पैदा हो कि कुरान अल्लाह का कलाम है और हमारी हिदायत के लिए नाजिल हुआ है। सफ़ा नंबर 13। इस यकीन के पैदा होते ही कुरान के साथ हमारे ताल्लुक़ में एक इनक़िलाब आ जाएगा।
یہ احساس کہ یہ ہمارے اس خالق و مالک کا کلام ہے جس کی ذات تبارک و تعالی وراء الورا ثم وراء الورا ہے، اور جس کا کسی ادنا ترین درجے میں بھی کوئی تصور ہمارے بس میں نہیں، اور جس کی ذات کے ادراک سے عجز کا احساس ہی بقول افضل البشر بعد الانبیاء کمال ادراک ہے، ہمارے فکر و نظر میں ایک انقلاب برپا کر دے گا۔ پھر ہمیں محسوس ہوگا کہ اس زمین کے اوپر اور اس آسمان کے نیچے قرآن سے بڑی کوئی دولت اور اس سے عظیم تر کوئی نعمت موجود نہیں۔ پھر اس کی تلاوت ہماری روح کی غذا اور اس پر غور و فکر ہمارے قلوب و اذہان کے لیے روشنی بن جائیں گے، اور یقیناً یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی کہ اس کی تلاوت سے ہم کبھی سیر نہ ہو سکیں گے، اور اپنی بہترین ذہنی و فکری صلاحیتوں اور اپنی پوری عمر کو اس پر تدبر و تفکر میں کھپا کر بھی ہم محسوس کریں گے۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ صفحہ نمبر 14۔ دوسرا حق تلاوت و ترتیل۔ قرآن کے پڑھنے کے لیے خود قرآن مجید میں اگرچہ قرات اور تلاوت دونوں الفاظ استعمال ہوئے ہیں، لیکن احترام اور تعظیم کے ساتھ اسے ایک مقدس آسمانی کتاب سمجھتے ہوئے ذہنی اور نفسیاتی طور پر اپنے آپ کو اس کے حوالے کر کے اتباع اور پیروی کے جذبے کے ساتھ قرآن کو پڑھنے کے لیے اصل قرآنی اصطلاح تلاوت ہی کی ہے۔ اس لیے بھی کہ یہ لفظ صرف آسمانی صحیفوں کے پڑھنے کے لیے خاص ہے، جبکہ قرات ہر چیز کے پڑھنے کے لیے عام ہے، اور اس لیے بھی کہ تلاوت کا لغوی مفہوم ساتھ لگے رہنے اور پیچھے پیچھے آنے کا ہے، جبکہ قرات مجرد جمع و ضم کے لیے آتا ہے۔ عام گفتگو میں ابتداً قرات کا لفظ قرآن سیکھنے اور اس کے علم کی تحصیل کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور قاری عالم قرآن کو کہا جاتا تھا، لیکن بعد میں یہ اصطلاح قرآن کو اہتمام اور تکلف کے ساتھ قواعد تجوید کی خصوصی رعایت اور حروف کے مخارج کی صحت کا پورا لحاظ کرتے ہوئے پڑھنے کے لیے خاص ہوتی چلی گئی، جبکہ تلاوت کا اطلاق عام طریقے پر انابت اور خشوع و خضوع کے ساتھ حصول برکت اور نصیحت کی غرض سے قرآن پڑھنے پر ہونے لگا۔ تلاوت کلام پاک ایک بہت بڑی عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ ایمان کو تر و تازہ رکھنے کا مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ قرآن صرف ایک بار پڑھ لینے کی چیز نہیں ہے، بلکہ بار بار پڑھنے اور ہمیشہ پڑھتے رہنے کی چیز ہے، اس لیے کہ یہ روح کے لیے بے منزلہ غذا ہے۔ اور جس طرح جسم انسانی اپنی بقا اور تقویت کے لیے مسلسل غذا کا صفحہ نمبر 15 محتاج ہے، جو انسان کے جسد حیوانی کی طرح سب زمین ہی سے حاصل ہوتی ہے، اسی طرح روح انسانی جو خود آسمانی چیز ہے، کلام ربانی کے ذریعے مسلسل تغذیہ و تقویت کی محتاج ہے۔ اگر قرآن بس ایک مرتبہ پڑھ لینے کی چیز ہوتی تو کم از کم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس کے بار بار پڑھنے کی قطعاً کوئی حاجت نہ تھی، لیکن قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل قرآن پڑھتے رہنے کی بار بار تاکید ہوئی۔ عہد رسالت کے بالکل ابتدائی ایام میں تو انتہائی تاکیدی حکم ہوا کہ رات کا اکثر حصہ اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہو کر ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھتے ہوئے بسر کرو۔ بعد کے ادوار میں بھی خصوصاً جب مشکلات و مصائب کا زور ہوتا تھا اور صبر اور استقامت کی خصوصی ضرورت ہوتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت قرآن ہی کا حکم دیا جاتا تھا۔ چنانچہ سورۃ الکہف میں ارشاد ہوا ہے، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ الکہف 27۔ اور پڑھا کر جو وحی ہوئی تجھ کو تیرے پروردگار کی کتاب سے، کوئی اس کی باتوں کا بدلنے والا نہیں، اور نہ ہی تو کہیں پا سکے گا اس کے سوا پناہ کی جگہ۔ اور سورۃ العنکبوت میں ارشاد ہوا، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاة۔ العنکبوت 45۔ پڑھا کر جو وحی ہوئی تیری طرف کتاب الہی اور قائم رکھ نماز کو۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کی تلاوت مسلسل کرتے رہنا ضروری ہے، اور یہ مومن کی روح کی غذا، اس کے ایمان کو تر و تازہ اور سرسبز و شاداب رکھنے کا اہم ترین ذریعہ، اور مشکلات و موانع کے مقابلے کے لیے اس کا سب سے مؤثر ہتھیار ہے،
किताब इलाही के असल कदरदानों की ये कैफियत कुरान मजीद में बयान हुई है कि الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته البقرة 121 जिन लोगों को हमने किताब अता फरमाई वो इसकी तिलावत करते हैं जैसा कि इसकी तिलावत का हक है। सफ़ा नंबर 16। अल्लाह ताला हम सबको इस आयत करीमा का मिस्दाक बनाए और हम सबको तौफीक दे कि हम कुरान मजीद का हक तिलावत अदा कर सकें। लेकिन इसके लिए सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि कुरान की तिलावत का हक है क्या और इसकी अदायगी की शराइत क्या हैं। 1. तजवीद। इस सिलसिले में सबसे पहली ज़रूरी चीज़ कुरान मजीद के हुरूफ की शनाख्त, उनके मखारिज का सही इल्म और रुमूज़ औक़ाफ़ कुरानी की ज़रूरी मालूमात की तहसील है, जिसे इस्तिलाहन तजवीद कहते हैं और जिसके बग़ैर कुरान मजीद की सही और रवां तिलावत मुमकिन नहीं। आज से 30-40 साल कबल तक हर मुसलमान बच्चे की तालीम की इब्तिदा इसी से हुई थी और वो सबसे पहले कुरान के हुरूफ की पहचान और उनकी सही अदायगी की सलाहियत हासिल करता था। अफसोस के इधर एक अरसे से मसाजिद व मकातिब की तालीम के ज़वाल और किंडरगार्टन किस्म के मदारिस के रिवाज की बदौलत ये सूरत हाल पैदा हो चुकी है कि मुसलमान कौम की नौजवान नस्ल की एक अजीम अक्सरियत, हत्ता के बहुत से बूढ़े और आधेड़े उम्र के लोग भी कुरान मजीद को नाज़िरा पढ़ने पर भी कादिर नहीं। मैं ऐसे तमाम हजरात से गुजारिश करूंगा कि वो अपनी इस कमी का एहसास करें और जल्द अज जल्द इसे दूर करने की कोशिश करें और खा वो उम्र के किसी भी मरहले में हों, कुरान मजीद को सही पढ़ने की सलाहियत लाजिमन पैदा करें। साथ ही हमें चाहिए कि अपनी औलाद के बारे में ये तय कर लें कि उनकी तालीम की इब्तिदा इसी से होगी और सबसे पहले वो कुरान के हुरूफ की पहचान और उनको सही मखारिज से अदा करना सीखेंगे। इस मामले में हद से ज़्यादा गलू तो अगरचे अच्छा नहीं, लेकिन कुरान मजीद को रवानी के साथ सही अस्वात व मखारिज और रुमूज़ औक़ाफ़ की रियायत व लिहाज के साथ पढ़ने पर कादिर होना तो हर मामूली पढ़े लिखे इंसान के लिए भी लाजिम और कुरान मजीद के हक़ तिलावत की अदायगी की शर्त अव्वलीन है। 2. रोज़ाना का मामूल। कुरान मजीद के हक़ तिलावत की अदायगी के लिए दूसरी ज़रूरी चीज़ ये है कि सफ़ा नंबर 17 तिलावत कुरान को ज़िंदगी के मामूलात में मुस्तकिल तौर पर शामिल किया जाए और हर मुसलमान तिलावत का एक मुकर्ररा निसाब पाबंदी के साथ लाजिमन पूरा करता रहे। मिक़दार तिलावत मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ हो सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा मिक़दार जिसकी आन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौसीक़ फरमाई है, ये है कि 3 दिन में कुरान ख़त्म किया जाए, यानी 10 पारे रोज़ाना पढ़े जाएं। और कम से कम मिक़दार जिससे कम का तसव्वुर भी माजी करीब तक न किया जा सकता था, ये है कि 1 पारा रोज़ाना पढ़कर हर महीने कुरान ख़त्म कर लिया जाए। वाक़या ये है कि ये वो कम अज़ कम निसाब है जिससे कम पर तिलावत कुरान के मामूल का इतलाक़ नहीं हो सकता। दरमियानी दर्जा जिस पर अक्सर सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम आमिल थे और जिसका हुक्म भी एक रिवायत के मुताबिक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा को दिया था, ये है कि हर हफ्ते कुरान ख़त्म कर लिया जाए। यही वजह है कि दौरे सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम में कुरान की तकसीम सूरतों के अलावा सिर्फ 7 अहज़ाब में थी, जिनमें से पहले 6 अहज़ाब अलुत्तरतीब 3, 5, 7, 9, 11 और 13 सूरतों पर मुश्तमिल हैं और 7वां जो हिज़्ब मुफस्सल कहलाता है, बकिया कुरान मजीद पर मुश्तमिल है। इस तरह हर हिज़्ब कमोबेश 4 पारों का बनता है, जिनकी तिलावत इंतहाई सुकून व इत्मीनान के साथ 2 घंटों में की जा सकती है, जो दिन रात के उशर से भी कम है। तिलावत कुरान मजीद का ये निसाब हर उस शख्स के लिए लाजमी है जो दीनी मिजाज और मजहबी ज़ौक़ रखता हो और कुरान मजीद का हक़ तिलावत अदा करने का ख्वाहिशमंद हो, चाहे वो अवाम में से हो या अहले इल्म व फ़िक्र के तबक़े से ताल्लुक़ रखता हो। इसलिए कि जहाँ तक रूह के तग़ज़िया और तक़वियत का ताल्लुक़ है, उसके एतबार से तो सभी इसके मोहताज हैं। इसके अलावा अवाम को इससे ज़िक्र व मौइज़त हासिल होगी और अहले इल्म व फ़िक्र हज़रात इससे अपने इल्म के लिए रोशनी और फ़िक्र के लिए रहनुमाई पाएंगे। हत्ता कि वो हज़रात भी जो दिन रात कुरान हकीम पर तफक्कुर व तदब्बुर में लगे रहते हों और कुरान की एक एक सूरत पर। सफ़ा नंबर 18
برسوں غور و فکر کرتے اور اس کے مشکل مقامات پر عرصہ دراز تک توقف کرتے ہوں، وہ بھی قرآن کی اس تلاوت مسلسل سے مستغنی نہیں، بلکہ ان کو اس کی دوسروں کے بنسبت زیادہ ہی ضرورت ہے، اس لیے کہ قرآن کی تلاوت مسلسل سے ان کی بہت سی مشکلیں از خود حل ہوتی چلی جاتی ہیں اور بے شمار نئے پہلو سامنے آتے رہتے ہیں۔ 3. خوش الہانی قرآن کی تلاوت کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ ہر شخص اپنی حد تک بہتر سے بہتر اسلوب، اچھی سے اچھی آواز اور زیادہ سے زیادہ خوش الہانی سے قرآن مجید کی تلاوت کرے، اس لیے کہ حسن سماعت کا ذوق کم و بیش ہر انسان میں ودیعت کیا گیا ہے اور اچھی آواز ہر شخص کو بھاتی ہے۔ اسلام دین فطرت ہے اور انسان کے کسی فطری جذبے کو یکسر ختم نہیں کرتا، بلکہ تمام فطری داعیات کو صحیح راستوں پر ڈالتا ہے۔ حسن نظر اور حسن سماعت انسان کے فطری داعیات میں سے ہیں۔ قرآن مجید کی خوبصورت اور خوشنما کتابت سے ایک مومن کے حسن نظر کو حقیقی تسکین حاصل ہوتی ہے اور اس کی خوش الہانی کے ساتھ قرات اس کے ذوق سماعت کو آسودگی عطا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیداً فرمایا ہے، زینوا القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرو۔ ساتھ ہی اس معاملے میں کوتاہی پر ان الفاظ میں تنبیہ فرمائی کہ من لم يتغن بالقرآن فليس منا، صفحہ نمبر 19، جو قرآن کو خوش الہانی سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ اور اس کے لیے مزید تشویق کے لیے خبر دی ہے کہ ما اذن اللہ لشیء ما اذن لنبی ان یتغنى بالقرآن یجہر به، اللہ تعالیٰ کسی چیز پر اس طرح کان نہیں لگاتا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لگاتا ہے، جبکہ وہ قرآن کو خوش الہانی کے ساتھ بآواز بلند پڑھ رہا ہوتا ہے۔ بارہا ایسا ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راہ چلتے کسی صحابی رضی اللہ عنہ کو اچھی آواز سے قرآن پڑھتے ہوئے سنتے تو دیر تک کھڑے ہو کر سنتے رہتے تھے اور بعد میں اس کی تحسین بھی فرماتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائش کر کے بھی صحابہ سے قرآن مجید سنا کرتے تھے۔ چنانچہ حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے قرآن سنانے کی فرمائش کی۔ انہوں نے عرض کیا، حضور کیا آپ کو قرآن سناؤں حالانکہ آپ ہی پر تو وہ نازل ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں میں چاہتا ہوں کہ دوسرے سے سنوں۔ چنانچہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو روان ہو گئے۔ اسی طرح ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو حسن صوت کے ساتھ قرآن پڑھتے سنا اور ان الفاظ میں تحسین فرمائی کہ تمہیں مزامیر آل داود علیہ السلام میں سے حصہ ملا ہے۔ اس معاملے میں بھی غلو اگرچہ مضر ہے، خصوصاً جب اس میں تصنع یا ریا شامل ہو جائیں اور اس کی صورت ایک پیشے کی بن جائے، تب تو یہ مہلکات میں سے شمار ہونے والی چیز بن جاتی ہے۔ لیکن ہر شخص کو اپنے ذوق حسن سماعت کی تسکین بہرحال قرآن کی تلاوت و سماعت ہی میں تلاش کرنی چاہیے اور خود اپنے حد امکان تک اچھے سے اچھے طریقے پر تلاوت کی صحیح کرنی چاہیے۔ 4. آداب ظاہری و باطنی قرآن کے حق تلاوت کی ادائیگی کی شرائط میں سے تلاوت کے کچھ ظاہری اور صفحہ نمبر 20 باطنی آداب بھی ہیں، یعنی یہ کہ انسان باوضو ہو، قبلہ رخ بیٹھ کر تلاوت کرے اور اس کی ابتدا تعوذ سے کرے، پھر یہ کہ اس کا دل کلام اور صاحب کلام دونوں کی عظمت سے معمور ہو، حضور قلب، خشوع و خضوع اور انابت و رجوع اللہ کے ساتھ تلاوت کرے اور خالص طلب ہدایت کی نیت اور قرآن حکیم کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو بدلنے کے عزم مصمم کے ساتھ قرآن کو پڑھے اور مسلسل تذکر و تدبر اور تفہم و تفکر کرتا رہے اور اپنے خود ساختہ خیالات و نظریات کی سند قرآن سے حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ حتی الامکان موروثی طور پر اس سے ہدایت اخذ کرنے کے لیے پڑھے، اس لیے کہ جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے، تلاوت کا لغوی مفہوم پیچھے لگنے اور ساتھ رہنے کا ہے اور نفس میں حوالگی و سپردگی کی کیفیت تلاوت کا اصل جوہر ہے۔ 5. ترتیل
تلاوت قرآن پاک کی اعلیٰ ترین صورت یہ ہے کہ نماز خصوصاً تہجد میں اپنے رب کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کر انتہائی سکون اور اطمینان کے ساتھ متذکرہ بالا تمام شرائط کی پابندی کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر اور توقف کرتے ہوئے قرآن پڑھا جائے، جس سے قلب پر اثرات مترتب ہوتے چلے جائیں۔ قرآن کی اصطلاح میں اس قسم کی تلاوت کا نام ترتیل ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو احکام بالکل ابتدائی عہد رسالت میں ملے، ان میں سے غالباً اہم ترین حکم یہی تھا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ المزمل 1-4۔ اے مزمل، رات کو کھڑے رہا کرو سوائے اس کے تھوڑے سے حصے کے، یعنی آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زائد، اور قرآن کو پڑھا کرو ٹھہر ٹھہر کر۔ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے میں ایک گونا مماثلت اس کے طریق نزول سے بھی پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے کہ قرآن خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جملتاً واحدتاً یعنی یک صفحہ نمبر 21 بارگی نہیں اترا بلکہ تھوڑا تھوڑا اترا ہے، اور سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے کفار کا یہ اعتراض نقل کر کے کہ آخر پورا قرآن ایک ہی بار کیوں نازل نہیں ہو جاتا، جواباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا ہے کہ كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا۔ الفرقان 32۔ اسی طرح اتارا تاکہ ہم اس کے ذریعے تمہارے دل کو ثبات عطا فرمائیں، چنانچہ پڑھ سنایا ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کر۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ترتیل تثبیت قلبی کا مؤثر ذریعہ ہے، اور اس طرح قرآن پڑھنے سے قلب انسانی کو زیادہ سے زیادہ فیض و افادہ حاصل ہوتا ہے، حتیٰ کہ شدت تاثر سے قلب پر گریہ طاری ہو جاتا ہے۔ چنانچہ علامہ ابن عربی صاحب احکام القرآن نے ترتیل کی تفسیر میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے شخص پر ہوا جو قرآن مجید اس طرح پڑھ رہا تھا کہ ایک ایک آیت پڑھتا جاتا تھا اور روتا جاتا تھا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا قول مبارک وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا نہیں سنا؟ دیکھ لو، یہ ہے ترتیل۔ قرآن مجید کو بطریق ترتیل تلاوت کرنے ہی کا حکم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک میں کہ اُتْلُوا الْقُرْآنَ وَابْكُوا ابن ماجہ، قرآن کو پڑھو اور رو۔ چنانچہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاۃ لیل کی یہ کیفیت روایات میں بیان ہوئی ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے جوش گریہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے ایسی آواز نکلتی تھی جیسے کوئی ہانڈی چولہے پر پک رہی ہو۔ 6۔ حفظ۔ اس ترتیل کی شرط لازم یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن یاد کیا جائے۔ بدقسمتی سے اس کا ذوق بھی ہمارے یہاں کم ہوتے ہوتے بالکل ختم ہو گیا ہے۔ ایک تو حفظ صفحہ نمبر 22۔ قرآن کی صرف یہ صورت مروج رہ گئی ہے کہ پورا کلام پاک حفظ کیا جائے، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ بچپن ہی کا زمانہ موزوں ہو سکتا ہے، جبکہ کلام پاک کا مفہوم سمجھنے کا کوئی سوال ہی سرے سے پیدا نہیں ہوتا۔ اگرچہ اس کا ذوق بھی اب کم ہو رہا ہے، اور اللہ ماشاء اللہ حفظ قرآن صرف غرباء کے ایک طبقے کے لیے ایک پیشہ بن کر رہ گیا ہے، حالانکہ بالکل ماضی قریب میں یہ حال تھا کہ شرفاء اور اچھے کھاتے پیتے گھرانوں میں حفظ قرآن کا چرچا تھا، اور ہندوستان کے بعض شہر تو ایسے بھی تھے جن میں اکثر گھروں میں کئی حافظ قرآن ہوتے تھے، اور وہ گھرانہ نہایت منحوس سمجھا جاتا تھا جس میں کوئی ایک شخص بھی حافظ نہ ہو۔ حفظ قرآن کا یہ سلسلہ نہایت مبارک ہے، اور حفاظت قرآن کی خدائی تدابیر میں سے ہے، اور اس کی جانب بھی ازرین و توجہ و انہماک کی شدید ضرورت ہے۔ لیکن میں یہاں بالخصوص جس حفظ کا تذکرہ کر رہا ہوں وہ حفظ وہ ہے جو ترتیل قرآن کا حق ادا کرنے کے لیے ہر مسلمان پر واجب ہے۔
یعنی یہ کہ ہر مسلمان مسلسل زیادہ سے زیادہ قرآن یاد کرنے کے لیے کوشاں رہے تاکہ اس قابل ہو سکے کہ رات کو اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہو کر اس کا کلام اسے سنا سکے۔ افسوس ہے کہ اس کا ذوق بالکل ہی ختم ہو گیا ہے، حتیٰ کہ علماء تک اس سے مستغنی ہو گئے ہیں، اور ائمہ رساجد جنہیں قرآن مجید سے سب سے زیادہ شغف ہونا چاہیے، ان کا حال بھی یہ ہو گیا ہے کہ بس جتنا قرآن کبھی یاد کر لیا تھا اسی پر قناعت کیے بیٹھے ہیں اور عدل بدل کر انہی حصوں کو نمازوں میں پڑھتے رہتے ہیں۔ اس کے برعکس ہونا یہ چاہیے کہ ہر شخص قرآن کے اس حصے کو جو اسے یاد ہو اپنا اصل اثاثہ اور سرمایہ سمجھے اور اس میں مسلسل اضافے کے لیے کوشاں رہے، تاکہ تلاوت قرآن کی سب سے اعلیٰ صورت یعنی ترتیل سے زیادہ حظ حاصل کر سکے اور اپنی روح کو زیادہ سے زیادہ غذا عمدہ سے عمدہ صورت میں فراہم کر سکے۔ صفحہ نمبر 23۔ تیسرا حق تذکر و تدبر۔ ماننے اور پڑھنے کے بعد تیسرا حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ اسے سمجھا جائے، اور ظاہر ہے کہ کلام الہی نازل ہی اس لیے ہوا ہے، اور اس پر ایمان کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اس کا فہم حاصل کیا جائے۔ بغیر فہم کے مجرد تلاوت کا جواز ایسے لوگوں کے لیے تو ہے جو پڑھنے لکھنے سے بالکل محروم رہ گئے ہوں اور اب تعلیم کی عمر سے بھی گزر چکے ہوں۔ ایسے لوگ اگر ٹوٹے پھوٹے طریق پر تلاوت کر لیں تو بھی بہت غنیمت ہے، اور اس کا ثواب انہیں ضرور ملے گا۔ بلکہ ایک ایسا ان پڑھ شخص جو ناظرہ بھی نہ پڑھ سکتا ہو اور اب اس کے لیے اس کا سیکھنا بھی ممکن نہ ہو، اگر اس یقین کے ساتھ کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اسے کھول کر بیٹھتا ہے اور محبت اور عقیدت اور احترام اور تعظیم کے ساتھ اس کی سطور پر محض انگلی پھیرتا رہتا ہے، تو اس کے لیے اس کا یہ عمل بھی یقیناً موجب ثواب و برکت ہوگا۔ لیکن پڑھے لکھے لوگ جنہوں نے تعلیم پر زندگیوں کا اچھا بھلا عرصہ صرف کر دیا ہو اور دنیا کے بہت سے علوم و فنون حاصل کیے ہوں، مادری ہی نہیں غیر ملکی زبانیں بھی سیکھی ہوں، اگر قرآن مجید کو بغیر سمجھے پڑھیں تو عین ممکن ہے کہ وہ قرآن کی تحقیر و توہین اور تمسخر صفحہ نمبر 24 و استہزاء کے مجرم گردانے جائیں، اور اس اعراض عن القرآن کی سزا تلاوت کے ثواب سے بڑھ جائے۔ الا یہ کہ وہ قرآن کا علم حاصل کرنے کا عزم کر لیں اور اس کے لیے سعی و جد و جہد شروع کر دیں، تو درمیانی عرصے میں اگر مجرد تلاوت بھی کرتے رہیں تو امید ہے کہ اس کا اجر انہیں ملتا رہے گا۔ پھر فہم قرآن کوئی سادہ اور بسیط شے نہیں، بلکہ اس کے بے شمار مدارج و مراتب ہیں، اور ہر انسان علم کے اس اتھاہ و ناپیدا کنار سمندر سے اپنی فطری استعداد، ذہنی ساخت، طبیعت کی افتاد، پھر اپنی اپنی سعی و جہد، محنت و مشقت، کدو کاوش اور تحقیق و جستجو کے مطابق حصہ پا سکتا ہے۔ حتیٰ کہ کوئی انسان خواہ کیسی ہی اعلیٰ استعداد کا مالک کیوں نہ ہو اور کتنی ہی محنت و کاوش کیوں نہ کر لے، پھر چاہے پوری کی پوری عمر قرآن پر تدبر و تفکر میں بسر کر دے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی بھی مرحلے پر پہنچ کر وہ سیر ہو جائے اور یہ محسوس کرے کہ قرآن کا فہم کما حقہ اسے حاصل ہو گیا ہے۔ اس لیے کہ خود صادق و مصدوق علیہ الصلاۃ والسلام نے قرآن کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ ایک ایسا خزانہ ہے جس کے عجائبات کبھی ختم نہ ہوں گے اور جس پر غور و فکر سے انسان کبھی فارغ نہ ہو سکے گا۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ پس چاہیے کہ اصحاب عزم و ہمت اور ارباب حوصلہ و امنگ اس میدان کو اپنے حوصلوں اور امنگوں کی آماجگاہ بنائیں اور اس میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کریں۔ سمجھ کے لیے یوں تو قرآن مجید نے فہم و فکر اور عقل و فقہ کے قبیل کے تمام ہی الفاظ استعمال کیے ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ فہم قرآن کے لیے وسیع ترین اصطلاح صفحہ نمبر 25 جو قرآن میں سب سے زیادہ استعمال ہوئی ہے وہ ذکر و تذکر کی ہے۔ چنانچہ خود قرآن اپنے آپ کو جا بجا ذکر، ذکرہ اور تذکرہ کے الفاظ سے تعبیر کرتا ہے۔ یہ اصطلاح در حقیقت فہم قرآن کی اولین منزل کا پتہ بھی دیتی ہے اور اس کی اصل غایت اور حقیقی مقصود کا سراغ بھی اس سے ملتا ہے۔
اور ساتھ ہی اس سے اس حقیقت کی طرف بھی رہنمائی ہوتی ہے کہ تعلیمات قرآنی نفس انسانی کے لیے کوئی اجنبی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ در حقیقت اس کی اپنی فطرت کی ترجمانی ہے، اور اس کی اصل حیثیت یاد دہانی کی ہے، نہ کہ کسی نئی بات کے سکھانے کی۔ قرآن تمام ذی شعور انسانوں کو، جنہیں وہ اولو الالباب اور قوم یعقلون قرار دیتا ہے، تفکر اور تعقل کی دعوت دیتا ہے، اور اس کا اولین میدان خود آفاق و انفس کو قرار دیتا ہے جو آیات الہی سے بھرے پڑے ہیں۔ ساتھ ہی وہ انہیں آیات قرآنی میں بھی تفکر و تعقل کی دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون، یونس 24۔ اسی طرح ہم کھولتے ہیں اپنی آیات ان لوگوں کے لیے جو تفکر کریں، اور فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ النحل 44۔ اور اتارا ہم نے تم پر ذکر کہ تم جو کچھ لوگوں کے لیے اتارا گیا ہے اس کی وضاحت کرو تاکہ وہ تفکر کریں۔ اسی طرح كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون البقرة 242۔ اسی طرح اللہ اپنی آیات کی وضاحت فرماتا ہے تاکہ تم تعقل کر سکو، اور إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون الزخرف 3۔ ہم نے اسے قرآن عربی بنا کر اتارا تاکہ تم اسے سمجھ سکو۔ آیات قرآنی، آیات آفاقی اور آیات انفسی میں تفکر و تعقل کے نتیجے میں انسان محسوس کرتا ہے کہ ایک تو ان تینوں میں گہری ہم آہنگی پائی، صفحہ نمبر 26 جاتی ہے، اور دوسرے یہ سب کامل توافق کے ساتھ بعض ایسے حقائق کی جانب رہنمائی کرتی ہیں جن کی شہادت خود اس کی اپنی فطرت میں مضمر ہے۔ اس طرح اس کے اپنے باطن کی مخفی شہادت اجاگر ہو کر اس کے شعور کے پردوں پر جلوہ فگن ہوتی ہے، اور حقیقت نفس الامری کا علم، جس کا دوسرا نام ایمان ہے، اس کے شعور میں بالکل اس طرح ابھرتا ہے جیسے کسی تحریک کی بنا پر کوئی پرانی بھولی بسری بات انسان کی یادداشت کے ذخیرے کی گہرائیوں سے ابھر کر افق شعور پر طلوع ہوتی ہے۔ اسی عمل فینومینن کا نام قرآنی اصطلاح میں تذکر ہے۔ اس تذکر کی احتیاج ہر انسان کو ہے، خواہ وہ عوام الناس میں سے ہو، خواہ خواص کے طبقے سے تعلق رکھتا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے تذکر کے لیے قرآن کو انتہائی آسان بنا دیا ہے، اور قرآن کی ایک ہی صورت میں 4 مرتبہ یہ فرما کر کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، القمر 17، 22، 32، 40۔ ہم نے آسان بنا دیا ہے قرآن کو ذکر کے لیے، تو ہے کوئی یاد دہانی سے فائدہ اٹھانے والا؟ ہر انسان پر حجت قائم کر دی ہے کہ خواہ وہ کتنی ہی کم اور کیسی ہی معمولی استعداد کا حامل کیوں نہ ہو، فلسفہ و منطق اور علوم و فنون سے کتنا ہی نابلد، اور زبان و ادب کی نزاکتوں اور پیچیدگیوں سے کتنا ہی ناواقف کیوں نہ ہو، وہ قرآن سے تذکر کر سکتا ہے، بشرطے کہ اس کی طبع سلیم اور فطرت صحیح ہو، اور ان میں ٹیڑھ اور کجی راہ نہ پا چکی ہو، اور وہ قرآن کو پڑھتے ہوئے اس کا ایک سادہ مفہوم روانی کے ساتھ سمجھتا چلا جائے۔ تیسیر قرآن للذکر کے متعدد پہلو ہیں۔ مثلاً ایک تو یہی کہ اس کا اصل موضوع اور اساسی مضامین فطرت انسانی کے جانے پہچانے ہیں، اور قرآن کو پڑھتے ہوئے ایک سلیم الطبع انسان خود اپنے باطن کی آواز سن رہا ہوتا ہے۔ دوسرے یہ کہ اس صفحہ نمبر 27 طریق استدلال نہایت فطری اور انتہائی سادہ ہے۔ مزید یہ کہ مشکل مضامین کو نہایت دل نشین مثالوں کے ذریعے آسان بنا دیا گیا ہے۔ تیسرے یہ کہ اس کے باوجود کہ یہ ادب کا شاہکار اور فصاحت و بلاغت کی معراج ہے، اس کی زبان عام طور پر نہایت آسان ہے، اور عربی زبان کی تھوڑی سی سوجھ بوجھ اور معمولی سا ذوق رکھنے والا شخص بھی بہت جلد اس سے مانوس ہو جاتا ہے، اور بہت ہی کم مقامات ایسے رہ جاتے ہیں جہاں ایسے شخص کو دقت پیش آئے۔ لیکن تذکرہ بالقرآن کے لیے بھی عربی زبان کا بنیادی علم بہرحال ناگزیر ہے،
اور متن کے ساتھ ساتھ قرآن کے کسی مترجم نسخے میں ترجمہ دیکھتے رہنا اس مقصد کے لیے قطعاً ناکافی ہے، اور میں پوری دیانتداری کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ عربی کی اس قدر تحصیل کہ انسان قرآن مجید کا ایک رواں ترجمہ از خود سمجھ سکے اور تلاوت کرتے ہوئے بغیر متن سے نظر ہٹائے اس کے سرسری مفہوم سے آگاہ ہوتا چلا جائے، ہر پڑھے لکھے مسلمان کے لیے فرض عین کا درجہ رکھتا ہے۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ ایک ایسا مسلمان جس نے کچھ بھی پڑھا لکھا ہو، کجا یہ کہ غیر ملکی زبان تک سیکھی ہو، بی اے اور ایم اے پاس کیا ہو، ڈاکٹری اور انجینئرنگ جیسے مشکل علوم و فنون حاصل کیے ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اتنی سی عربی بھی نہ سیکھ سکنے پر کیا عذر پیش کر سکے گا جس سے وہ اس کے کلام پاک کا فہم حاصل کر سکتا؟ حضرات، میں پورے خلوص اور خیرخواہی کے ساتھ آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کا عربی سیکھ کر قرآن کا فہم حاصل کرنے سے باز رہنا اللہ کے کلام کا تمسخر اور استہزاء ہی نہیں بلکہ اس کی تحقیر اور توہین ہے۔ اور آپ خود سوچ لیں کہ اپنے اس طرز عمل سے ہم اپنے آپ کو اللہ کی کیسی شدید باز پرس اور کتنی سخت عقوبت کا مستحق بنا رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 28۔ میرے نزدیک عربی زبان کی کم از کم اتنی تحصیل کہ قرآن مجید کا سرسری مفہوم انسان کی سمجھ میں آ جائے۔ ہر پڑھے لکھے مسلمان پر قرآن کا وہ حق ہے جس کی عدم ادائیگی نہ صرف قرآن بلکہ خود اپنے آپ پر بہت بڑا ظلم ہے۔ فہم قرآن کا دوسرا مرتبہ تدبر قرآن کا ہے، یعنی یہ کہ قرآن کو گہرے غور و فکر کا موضوع بنایا جائے اور اس کے علم و حکمت کی گہرائیوں میں غوطہ زنی کی کوشش کی جائے، اس لیے کہ قرآن ہدی للناس ہے، اور جس طرح عوام کو کائنات اور اپنی ذات کے بارے میں صحیح نقطہ نظر اور زندگی بسر کرنے کی واضح ہدایات عطا فرماتا ہے، اسی طرح خواص اور اصحاب علم و فکر کے لیے بھی کامل ہدایت اور مکمل رہنمائی ہے، اور ان کے ذہنی و فکری سفر کے ہر مرحلے اور ہر موڑ پر ان کی دستگیری فرماتا ہے۔ قرآن نے اپنے محل تدبر ہونے کو بائیں الفاظ خود واضح فرمایا ہے کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ صاد 29۔ یہ قرآن ایک کتاب مبارک ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی تاکہ لوگ اس کی آیات پر تدبر کریں اور سمجھدار لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اور عدم تدبر کا گلہ ان الفاظ میں کیا ہے، افلا يتدبرون القرآن النساء بیاسی۔ کیا یہ لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ اور افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، محمد صلی اللہ علیہ وسلم 24۔ کیا یہ تدبر نہیں کرتے قرآن پر یا دلوں پر لگے ہوئے ہیں ان کے قفل؟ تذکر کے اعتبار سے قرآن مجید جس قدر آسان ہے، واقعہ یہ ہے کہ تدبر کے نقطہ نظر سے یہ اسی قدر مشکل ہے، اور اس سمندر میں اترنے والوں کو معلوم ہوتا ہے کہ نہ اس کی گہرائیوں کا اندازہ ممکن ہے اور نہ اس کے کناروں ہی کا سراغ کسی کو مل سکتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں اس امر کی تصریح ملتی ہے کہ وہ صفحہ نمبر 29۔ ایک ایک سورت پر تدبر و تفکر میں طویل مدتیں صرف کرتے تھے، حتیٰ کہ انہی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے میں ایک بار ضرور قرآن مجید ختم کر لینے کی تاکید کی تھی، یہ تصریح ملتی ہے کہ انہوں نے صرف سورۃ البقرہ پر تدبر میں 8 سال صرف کیے۔ ذرا غور فرمائیں کہ یہ ان لوگوں کا حال ہے جن کی اپنی زبان میں اور اپنی آنکھوں کے سامنے قرآن نازل ہوا تھا، چنانچہ نہ تو انہیں عربی زبان اور اس کے قواعد کی تحصیل کی کوئی ضرورت تھی، نہ شان نزول اور سور و آیات کے تاریخی پس منظر کو جاننے کے لیے کھود کرید کی کوئی حاجت۔ اس کے باوجود ایک ایک سورت پر ان کا سال ہا سال غور و فکر کرنا یہ بتلاتا ہے کہ قرآن حکیم کے علم و حکمت کی گہرائیوں میں غوطہ زنی کوئی آسان کام نہیں، بلکہ اس کے لیے سخت محنت اور شدید ریاضت کی ضرورت ہے۔
चुनाचे बाद में इब्न जरीर तबरी, अल्लामा ज़मख़शरी और इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी ऐसे दसियों बीसियों नहीं सैकड़ों और हज़ारों इंसानों ने अपनी पूरी पूरी जिंदगियां खपाईं, तब भी किसी एक ही पहलू से कुरान हकीम पर गौर व फिक्र कर सके। और हक ये है कि हक फिर भी अदा न हुआ, और इन 14 सदियों में कोई एक इंसान भी ऐसा नहीं गुजरा जिसने ज़ख़ीम से ज़ख़ीम तफसीर लिखने के बाद भी इस अम्र का दावा किया हो कि उसने कुरान हकीम पर तदब्बुर का हक अदा कर दिया और उसका फ़हम कमा हक़्क़ा हासिल कर लिया। ताबा दीगरां चेरसद। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने अहियाउल उलूम में किसी आरिफ का एक कौल नकल किया है जिससे कुरान की आम तिलावत बराए तज़क्कुर और उस पर गहरे गौर व फिक्र का फ़र्क मालूम होता है। वो साहब फरमाते हैं कि मैं एक ख़त्म तो कुरान मजीद का हर जुमा को कर लेता हूँ, एक ख़त्म में महाना करता हूँ और एक सालाना, और एक और ख़त्म भी है जिसमें मैं 30 साल से मशगूल हूँ और ताहाल फारिग नहीं हो सका। कुरान को बतरीक़े तदब्बुर पढ़ने की शराइत बड़ी कड़ी हैं और उनका पूरा करना इसके बगैर हरगिज़ मुमकिन नहीं कि एक इंसान अपने आप को बस इसी के लिए वक्फ कर दे और अपनी पूरी जिंदगी का मसरफ सिर्फ तालीम व ताल्लुम कुरान ही को बना ले। इसके लिए अव्वलन अरबी, सफ़हा नंबर 30। ज़बान के क़वायद का गहरा और पुख्ता इल्म ज़रूरी है, फिर उसके अदब का एक सुथरा ज़ौक़ और फसाहत व बलागत का अमीक फ़हम लाज़मी है। इस पर मुस्तज़ाद ये कि जिस ज़बान में कुरान नाजिल हुआ है उसका सही फ़हम उसके बग़ैर मुमकिन नहीं कि अदब जाहिली का तहक़ीक़ी मुताला किया जाए और दौर जाहिली के शुआरा व खुतबा के कलाम से मुमारसत बहम पहुँचाई जाए। फिर इसी पर बस नहीं, कुरान ने खुद अपनी मखसूस इस्तलाहात वज़ा की हैं और अपने ख़ास असालीब ईजाद किए हैं जिनसे इंसान एक तवील मुद्दत तक कुरान को पढ़ते रहने और इस पर गौर करते रहने के बाद ही मानूस होता है। इसके अलावा नज़म कुरान का फ़हम बजाय खुद तदब्बुर कुरान की राह की एक कठिन मंजिल है, और मुसहफ़ की मौजूदा तरतीब की हिकमत का इल्म जो तरतीब नुज़ूली से क़तअन मुख्तलिफ है और अव्वलन मुख्तलिफ सूरतों और फिर हर सूरत की आयतों के बाहमी रब्त व ताल्लुक़ को समझना ऐसा मुश्किल मरहला है जिस पर बड़े बड़े अस्हाब अज़्म व हिम्मत थक हार कर बैठ जाते हैं। लेकिन जाहिर है कि इस मरहले को सर किए बगैर तदब्बुर कुरान के हक़ की अदायगी का सवाल ही पैदा नहीं होता, बल्कि वाक़या यह है कि इसी मादन से कुरान हकीम के इल्म व हिकमत के असल मोती हासिल होते हैं और इसी से इस बहरे नापैदा किनार की वसअतों का असल अंदाज़ा होता है। साथ ही कुरान को समझने के लिए अहादीस के तमाम ज़ख़ीरे पर इंसान की गहरी नज़र भी लाज़मी है और कदीम सुहफ़ आसमानी का गहरा मुताला भी ज़रूरी है। इन सारी मंजिलों से गुज़र कर तो इंसान इस काबिल होता है कि कुरान को बतरीक़ तदब्बुर पढ़ सके। इसके बाद एक दूसरा मरहला शुरू होता है और वो ये कि इंसानी तारीख़ के हर दौर में तजुर्बाती व अक़ली दोनों किस्म के उलूम एक ख़ास सतह पर होते हैं और कुरान पर तदब्बुर का हक़ इसके बगैर अदा नहीं हो सकता कि हिकमत कुरानी का तालिब अपनी मालूमात के दायरे को कम अज़ कम इतना वसी, सफ़हा नंबर 31, ज़रूर करे कि इन तमाम उलूम तबई व नज़री का एक इजमाली खाका उनके मुक़द्दिमात व मबादी, तरीक़े इस्तिदलाल और नहज इस्तिंताज और नताइज व अवाक़िब की इजमाली मारिफत समेत उसके ज़हन की गिरफ्त में आ जाए। इसलिए कि कुरान मजीद के इल्म व हिकमत के बहर ज़ख़ार से हर तालिब बहरहाल अपने ज़र्फ़ ज़हनी के उम्क़ और वसअत के मुताबिक ही हिस्सा पा सकता है और इस किताब मुनीर का नूर हिदायत हर शख्स पर उसके उफ़्क़ फ़िक्र नज़र की वसअत की निस्बत ही से रोशन हो सकता है और इंसान का ज़र्फ़ ज़हनी और उफ़्क़ फ़िक्री बहरहाल मुतदाविल उलूम तबई और अक़ली ही से तैयार होता है। ख़ास तौर पर तबलीग और तबयीन लिन्नास के एतबार से तो इसकी अहमियत बहुत ही ज़्यादा है, बल्कि इसके बग़ैर उनका हक़ अदा होना तो किसी दर्जे में भी मुमकिन नहीं।
اس لیے کہ ہر دور کے تجرباتی علوم کی سطح کے مطابق اور اسی کی مناسبت سے منطق و فلسفہ، الہیات و مابعد الطبیعیات، اخلاقیات و نفسیات اور دیگر علوم عمرانی کا ایک تومار ہوتا ہے جس سے ذہن بالعموم مرعوب ہوتے ہیں۔ ان کے پھیلائے ہوئے غلط افکار و نظریات کا توڑ اس کے بغیر قطعاً ممکن نہیں ہوتا کہ خود ان کا گہرا مطالعہ کیا جائے اور ان کے اصل سرچشموں اوریجنل سورسز تک رسائی بہم پہنچا کر علی وجہ البصیرت ان کی جڑوں پر اسی طرح ضرب قاری لگائی جائے جس طرح اپنے اپنے وقت میں امام ابن تیمیہ اور امام غزالی رحمہم اللہ لگا چکے ہیں۔ دور جدید اس معاملے میں غالباً اپنی منطقی انتہا کو پہنچ چکا ہے اور علوم متذکرہ بالا کے علاوہ علوم طبی، فزیکل سائنسز اور فنون صنعتی ٹیکنالوجی نے انتہائی بلندیوں کو چھو کر عقل انسانی کو اس طرح مبہوت و ششدر کر دیا ہے کہ ایک عام انسان کے لیے ان کے جلوے میں آنے والے غلط نظریات و افکار پر جرح و تنقید قطعاً ناممکن ہو گئی ہے۔ اندر حالات دور حاضر میں تدبر قرآن کا حق صرف اس طرح ادا ہو سکتا ہے کہ اصحاب ہمت اور ارباب عظیمت کی صفحہ نمبر 32 ایک بڑی جماعت اپنے آپ کو پوری طرح کھپا کر ایک طرف تدبر قرآن کی متذکرہ بالا جملہ شرائط کو پورا کرے اور دوسری طرف جدید علوم عقلی و عمرانی کی گہری و براہ راست ممارست بہم پہنچائے، اور پھر نہ صرف یہ کہ قرآن کی روشنی میں علوم جدیدہ کے صحیح و غلط اجزاء کو بالکل علیحدہ کر دے، بلکہ جدید استدلال اور معروف اصطلاحات کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں کے قریب ہو کر کلام کرے اور قرآن کے نور ہدایت کو لوگوں کی نگاہوں کے عین سامنے روشن کر دے، تاکہ لِتُبَيِّنَهُ لِلنَّاسِ کا جو فریضہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ادا فرمایا تھا، وہ اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ذریعے پھر پورا ہو، اور یہ کام ظاہر ہے کہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک عالم اسلام میں جا بجا ایسی یونیورسٹیاں قائم نہ ہوں جن میں سے ہر ایک کا اصل مرکزی شعبہ تدبر قرآن کا ہو، اور اس کے گرد تمام علوم عقلی جیسے منطق، ما بعد الطبیعیات، اخلاقیات، نفسیات اور الہیات، علوم عمرانی جیسے معاشیات، سیاسیات اور قانون، اور علوم طبعی جیسے ریاضی، کیمیا، طبیعیات، ارضیات اور فلکیات وغیرہ کے شعبوں کا ایک حصار قائم ہو، اور ہر ایک طالب علم تدبر قرآن کی لازماً اور ایک یا اس سے زائد دوسرے علوم کی اپنے ذوق کے مطابق تحصیل کرے، اور اس طرح ان شعبہ ہائے علوم میں قرآن کے علم و ہدایت کو تحقیقی طور پر اخذ کر کے مؤثر انداز میں پیش کر سکے۔ ظاہر ہے کہ یہ کوئی آسان کام نہیں، اسی لیے اس پر ہر شخص مکلف بھی نہیں۔ یہ کام اول تو ہے ہی صرف ان لوگوں کے کرنے کا جو علم کی ایک فطری پیاس لے کر ہی پیدا ہوتے ہیں اور جن کے ذہنوں میں ایسے سوالات از خود پیدا ہو جاتے ہیں جن کا حل عقل کی جملہ وادیاں طے کیے بغیر ممکن ہی نہیں ہوتا۔ یہ لوگ طلب علم پر اسی طرح مجبور ہوتے ہیں جیسے ایک بھوکا تلاش غذا پر یا ایک پیاسا تحصیل ماں پر۔ ایسے ہی لوگ مسلسل رب زدنی علما کی دعا کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور اگر صحیح رہنمائی میسر آ جائے تو علم و حکمت سے حصہ وافر پاتے ہیں۔ تدبر قرآن اصل میں تو ایسے ہی لوگوں کے کرنے کا کام ہے، ویسے ہر طالب علم اپنی اپنی استعداد اور اپنی اپنی محنت۔ صفحہ نمبر 33 کے مطابق اس سے فیض یاب ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے ایک عام تشویق ہی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، صحیح البخاری عن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ اور قرآن حکیم نے ایک عام ہدایت دی کہ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، التوبہ 122۔ پس کیوں نہیں نکلتا ہر فرقے میں سے ان کا ایک گروہ تاکہ سمجھ پیدا کرے دین میں۔ یہ تفقہ فی الدین
تدبر قرآن کا وہ ثمرہ ہے جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چیدہ چیدہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے لیے دعا فرمائی ہے، اور جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلامی کے قلیہ کے ساتھ بطور شرط تذکرہ فرمایا ہے، یعنی یہ کہ اذا فقہوا۔ صفحہ نمبر 34۔ چوتھا حق حکم و اقامت۔ ایمان و تعظیم، تلاوت و ترتیل اور تذکر و تدبر کے بعد قرآن مجید کا چوتھا حق ہر مسلمان پر یہ ہے کہ وہ اس پر عمل کرے، اور ظاہر ہے کہ ماننا، پڑھنا اور سمجھنا سب فی الاصل عمل ہی کے لیے مطلوب ہیں۔ اس لیے کہ قرآن مجید نہ تو کوئی جادو یا جنتر منتر کی کتاب ہے جس کا پڑھ لینا ہی دفع بلیات کے لیے کافی ہو، نہ یہ محض حصول برکت کے لیے نازل ہوا ہے کہ بس اس کی تلاوت سے ثواب حاصل کر لیا جائے یا اس کے ذریعے جان کنی کی تکلیف کو کم کر لیا جائے، اور نہ ہی یہ محض تحقیق و تدقیق کا موضوع ہے کہ اسے صرف ریاضت ذہنی کا تختہ مشق اور نقطہ آفرینیوں اور خیال آرائیوں کی جولانگاہ بنا لیا جائے، بلکہ جیسا کہ اس سے پہلے عرض کیا جا چکا ہے، یہ ہدن للناس یعنی انسانوں کے لیے رہنمائی ہے، اور اس کا مقصد نزول صرف اس طرح پورا ہو سکتا ہے کہ لوگ اسے واقعتاً اپنی زندگیوں کا لائحہ عمل بنا لیں۔ یہی وجہ ہے کہ خود قرآن حکیم اور اس ذات اقدس نے جس پر یہ نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بالکل واضح فرما دیا ہے کہ قرآن پر عمل نہ کیا جائے تو اس کی تلاوت یا اس پر غور و فکر کے کچھ مفید ہونے کا کیا سوال، خود ایمان ہی معتبر نہیں رہتا۔ چنانچہ قرآن مجید نے دو ٹوک فیصلہ سنا دیا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ المائدہ 46۔ اور جو فیصلہ نہ کرے اس کے مطابق کہ جو اللہ نے نازل فرمایا تو ایسے ہی لوگ تو کافر ہیں۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت فرما دی کہ صفحہ نمبر 35۔ واحد لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، شرح السنة، علامة بغوی۔ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش نفس اس ہدایت کے تابع نہ ہو جائے جو میں لایا ہوں۔ ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، ترمذی شریف۔ جو شخص قرآن کی حرام کردہ چیزوں کو حلال ٹھہرائے وہ قرآن پر ایمان نہیں رکھتا۔ ایک ایسے شخص کا معاملہ تو مختلف ہے جو ابھی تلاش حق میں سرگرداں ہو اور قرآن کو پڑھ اور سمجھ کر ابھی اس کی حقانیت کے عدم یا اس بات کا فیصلہ کرنا چاہتا ہو، لیکن جو لوگ قرآن کو کتاب الہی تسلیم کریں ان کے لیے اس سے استفادے کی شرط لازم یہ ہے کہ وہ اپنی زندگیوں کے رخ کو قرآن کی سمت میں عملاً موڑ دینے اور اس کے ہر تقاضے کو پورا کرنے کی حتی الامکان سعی کے عزم مصمم کے بعد قرآن کو پڑھیں، چاہے اس میں انہیں کیسے ہی کسر و انکسار، ترک و اختیار اور قربانی و ایثار کے ساتھ سابقہ پیش آئے، بلکہ جیسا کہ اس سے قبل تلاوت کے لغوی مفہوم کے ضمن میں عرض کیا جا چکا ہے، واقعہ یہ ہے کہ قرآن کی ہدایت تامہ تو در حقیقت منکشف ہی صرف ان لوگوں پر ہوتی ہے جو اپنے آپ کو اس کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر کے اس کا مطالعہ کریں۔ اس عزم صادق کے بعد بھی ایک طویل مجاہدے اور کٹھن ریاضت کے بعد ہی نفس انسانی میں تسلیم و انقیاد کی وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک میں بیان ہوئی جو ابھی میں نے آپ کو سنایا تھا، یعنی لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به۔ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش نفس اس ہدایت کے تابع نہ ہو جائے جو میں لایا ہوں۔ نفس انسانی میں اس کیفیت کا پیدا ہو جانا قرآن کی ہدایت تامہ کا نقطۂ آغاز ہے،
پھر جوں جوں اس کتاب ہدایت سے تمسک بڑھتا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ۔ محمد 17، صفحہ نمبر 36۔ اور جو لوگ راہیاب ہوئے تو ان کو مزید عطا ہوئی سوجھ اور نصیب ہوئی پرہیزگاری، یعنی انسان قرآن کی انگلی پکڑ کر اس کے ساتھ ساتھ چلنے کی کوشش عملاً شروع کر دے تو صراط مستقیم پر گامزن ہو جائے گا اور درجہ بدرجہ رشد و ہدایت میں ترقی کرتا چلا جائے گا، ورنہ اس کی تلاوت صرف وقت کا ضیاع ہی نہ ہوگی بلکہ عین ممکن ہے کہ اس کے لیے موجب لعنت ہو، جیسا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں بعض عارفین کا قول نقل فرمایا کہ قرآن کے بہت سے پڑھنے والے ایسے ہیں جنہیں سوائے لعنت کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا، اس لیے کہ جب وہ پڑھتا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، یعنی اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر، تو اگر وہ خود جھوٹا ہے تو یہ لعنت اس پر ہوئی۔ اسی طرح جب ایک قاری تلاوت کرتا ہے کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَآذِنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، البقرہ 279، اور اگر ایسے نہیں کرتے تو تیار ہو جاؤ لڑنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول سے۔ تو اگر وہ خود اس حکم الہی سے سرتابی کرتا ہے تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آذان حرب یعنی الٹیمیٹم کا مخاطب خود وہی ہوا۔ اسی طرح کم تولنے اور تھوڑا ناپنے والے، پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے اور رو در رو تانا دینے والے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ویل للمطففین اور ویل لکل ہمزۃ لمزۃ کی دردناک بشارتوں کے مصداق خود ہی بنتے ہیں۔ اس پر مزید قیاس کر لیجئے کہ عمل کے بغیر قرآن مجید کی تلاوت سے انسان کو در حقیقت کیا حاصل ہوتا ہے۔ رہا ان لوگوں کا معاملہ جو قرآن حکیم پر تحقیق و تدقیق، غور و فکر اور تصنیف و تالیف میں مشغول رہتے ہوں لیکن خود اس کے تقاضوں کی ادائیگی سے غفلت برتیں، تو ان کا معاملہ تو سب سے بڑھ کر سنگین ہو جاتا ہے، اور ان کی یہ ساری کد و کاوش اور تحقیق و جستجو صرف ذہنی عیاشی ہی نہیں، تلاعب بالقرآن یعنی بازی بازی باریش بابا ہم بازی کے مصداق قرآن کے ساتھ کھیل کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ نتیجتاً ان کے صفحہ نمبر 37، اپنے حصے میں بھی قرآن سے ہدایت نہیں ضلالت آتی ہے۔ یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا، البقرہ 26۔ گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اس سے بہتوں کو اور ہدایت دیتا ہے، اس کے ذریعے بہتوں کو، اور خلق خدا کے لیے بھی یہ طرح طرح کے فتنوں کا باعث اور نت نئی گمراہیوں اور ضلالتوں کا سبب بنتے ہیں، اس لیے کہ ان کا سارا قرآنی فکر اس آیت قرآنی کا مصداق بن جاتا ہے کہ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، آل عمران 7۔ تو وہ پیچھے پڑتے ہیں متشابہات کے تاکہ فتنہ پیدا کریں اور ان کی حقیقت و ماہیت معلوم کریں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے جنہیں تدبر قرآن کا خاص ذوق عطا ہوا تھا اور جو کئی کئی برس ایک ایک سورت پر غور و فکر اور تدبر و تفہیم میں صرف کر دیتے تھے، ان کے بارے میں یہ تصریح ملتی ہے کہ ان کے اس توقف کا اصل سبب یہ ہوتا تھا کہ وہ قرآن کے علم کی تحصیل کے ساتھ ساتھ اس پر پورے عمل کا بھی حتی المقدور اہتمام کرتے تھے، اور اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک انہیں یہ اطمینان نہیں ہو جاتا تھا کہ جتنا کچھ انہوں نے سیکھا اور پڑھا ہے اس پر عمل کی توفیق بھی انہیں حاصل ہو گئی ہے۔ آپ شاید یہ معلوم کر کے حیران ہوں کہ صحابہ کرام قرآن کی کسی صورت یا اس کے کسی حصے کے حفظ کا مطلب صرف یہ نہیں سمجھتے تھے کہ اسے یاد کر لیا جائے، بلکہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کا علم و فہم بھی حاصل ہو جائے اور اس پر عمل کی توفیق بھی بارگاہ رب العزت سے ارزانی ہو جائے، اور اس طرح قرآن ان کے فکر و عمل دونوں پر حاوی ہو جائے۔ گویا کہ حفظ قرآن کا مطلب ان کے نزدیک یہ تھا کہ قرآن ان کی پوری شخصیت میں رچ بس جائے اور اس کا نور ہدایت ان کے صفحہ نمبر 38، رگ و پے حتیٰ کہ ریشے ریشے میں سرایت کر جائے، نتیجتاً اس کے الفاظ ان کے حافظے میں
اس کا علم ان کے ذہن میں اور اس کی تعلیمات ان کے اخلاق و عادات اور سیرت و کردار میں محفوظ ہو جائیں۔ فنومینون اسی عمل کی تکمیل اور اتمامی کیفیت کا ذکر ہے۔ معلمہ امت ام المومنین حضرت عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما کے اس غائب درجہ حکیمانہ قول میں جو انہوں نے اس سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیسی تھی کہ کان خلقہ القرآن، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تعلیمات قرآنی کا مکمل نمونہ تھی، اور گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجسم قرآن تھے۔ فداہ ابی و امی و صلی اللہ علیہ وسلم۔ غرضی کا قرآن سے استفادے کی صحیح صورت صرف یہ ہے کہ اس کا جتنا علم و فہم انسان کو حاصل ہو، اسے وہ ساتھ کے ساتھ اپنے اعمال و افعال، عادات و اطوار اور سیرت و کردار کا جزو بناتا چلا جائے، اور اس طرح قرآن مجید مسلسل اس کے خلق میں سرایت کرتا چلا جائے۔ بصورت دیگر اس کا خدشہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول صفحہ نمبر 39 مبارک کے مطابق کہ القرآن حجتاً لک او علیک، قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت بنے گا یا تمہارے خلاف۔ قرآن کا علم و فہم الٹا انسان کے خلاف حجت قاطع اور اس کی بدعملی پر سزا و عقوبت کی شدت میں اضافے کا سبب بن جائے۔ یہاں یہ وضاحت البتہ ضروری ہے کہ عمل بالقرآن کے دو پہلو ہیں، ایک انفرادی اور دوسرا اجتماعی۔ قرآن مجید کے ایسے تمام احکام جو انسان کی انفرادی اور نجی زندگی سے متعلق ہوں یا جن پر عمل کا اختیار اسے فی فور حاصل ہو، ان کو بجا لانے پر ہر انسان اسی دم مکلف ہو جاتا ہے جس دم وہ اس کے علم میں آئیں، اور ان کے معاملے میں تاخیر اور تعویق کا کوئی جواز سرے سے موجود نہیں ہے۔ ایسے احکام کی اطاعت و تعمیل میں کوتاہی وہ جرم عظیم ہے جس کی سب سے بڑی سزا خذلان اور سلب توفیق کی شکل میں ملتی ہے، حتیٰ کہ قول و کردار اور علم و عمل کا یہ فرق و تفاوت اور لما تقولون ما لا تفعلون کی یہ کیفیت بلا آخر نفاق پر منتج ہوتی ہے۔ یہی حقیقت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک میں بیان ہوئی کہ اکثر منافقی امتی قراؤها مسند احمد، میری امت کے منافقین کی سب سے بڑی تعداد قراء کی ہے۔ لہٰذا سلامتی کی راہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ قرآن کا جس قدر علم بھی انسان کو حاصل ہو، اس پر وہ حتی الامکان فوری طور پر عمل شروع کر دے۔ رہے دوسری قسم کے احکام، یعنی وہ جو ایسے اجتماعی معاملات سے متعلق ہوں جن پر ایک فرد کو کلی اختیار حاصل نہیں ہوتا، تو ان کے بارے میں ظاہر ہے کہ ہر شخص بجائے خود مسئول و مکلف نہیں ہوتا، اگرچہ وہ اس پر ضرور مکلف ہے کہ اپنی امکانی حد تک حالات کو بدلنے اور ایسا اجتماعی ماحول برپا کرنے کی سعی و جہد کرے جس میں پورے کا پورا قرآن سمویا جا سکے اور اس کے تمام احکام کی مکمل تنفیذ کی جا سکے۔ ان حالات میں صفحہ نمبر 40 اس کی یہ کوشش اور جد و جہد معذرتاً الی ربکم اور ان اجتماعی احکامات کی بالفعل تعمیل کی قائم مقام ہو جائے گی، لیکن اگر انسان ایسی جد و جہد بھی نہ کرے اور مطمئن ہو کر بس اپنی زندگی کی بقا اور اپنے بال بچوں کی پرورش میں لگا رہے، تو اس صورت میں سخت خطرہ ہے کہ قرآن کے انفرادی و نجی نوعیت کے احکام پر افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض کے مصداق گردانا جائے۔ جس طرح فہم قرآن کے لیے قرآن مجید کی وسیع تر اصطلاح تذکرہ ہے، اس طرح قرآن پر عمل کے لیے قرآن کی سب سے جامع اور کثیر الاستعمال اصطلاح حکم بما انزل اللہ ہے۔ حکم کے ذیل میں قرآن مجید نے اصل الاصول تو یہ متعین کیا کہ صفحہ نمبر 41 ان الحکم الا للہ، الانعام 57 یوسف 46 و 67۔ حکم کا اختیار سوائے اللہ کے اور کسی کو حاصل نہیں۔ پھر خود قرآن مجید کو حکم قرار دیا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا الرعد 37۔ اور اسی طرح اتارا ہم نے اسے حکم بنا کر عربی زبان میں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی یہ قرار دیا کہ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ
النساء 105 بے شک اتاری ہم نے تجھ پر کتاب حق کے ساتھ تاکہ تو فیصلہ کرے لوگوں کے مابین اس سوچ کے ساتھ جو اللہ نے تجھ کو عطا فرمائی ہے۔ اور سورۃ المائدہ میں 2 ٹوک فیصلہ سنا دیا کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کے مطابق حکم نہ کریں وہی کافر، ظالم اور فاسق ہیں۔ آیات 44، 45، 46 اور 47۔ حکم کا مفہوم ایک لفظ میں ادا کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ لفظ فیصلہ ہی ہو سکتا ہے، لیکن اس کی اصل حقیقت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ بات پیش نظر رہے کہ انسان میں اصل اہمیت کی چیزیں 2 ہیں، ایک اس کا فکر اور دوسرے اس کا عمل۔ حکم ایک ایسی جامع اصطلاح ہے جو بے وقت ان دونوں کا احاطہ بھی کرتی ہے اور خاص طور پر ان کے ربط و تعلق کو واضح اور ان کے مقام اتصال کو نمایاں کرتی ہے۔ کوئی خیال یا نظریہ جب انسانی فکر میں ایسا رچ بس جائے کہ اس کی رائے اور فیصلہ یعنی حکم بن جائے تو اس کا عمل خود بخود اس کے تابع ہو جاتا ہے۔ اسی حقیقت کو نمایاں کرنے کے لیے قرآن حکیم نے عمل بالقرآن کے لیے حکم بما انزل اللہ کی اصطلاح استعمال کی تاکہ یہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ قرآن صفحہ نمبر 42 مجید پر عمل در حقیقت اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان کا فکر قرآن کے تابع ہو جائے اور قرآن کا بیان کردہ علم حقیقت انسان کے دل اور دماغ دونوں میں جاگزیں ہو جائے۔ آسمانی کتابوں پر عمل کے لیے قرآن مجید کی دوسری اصطلاح اقامت کی ہے، جیسا کہ یہود اور نصارہ کے بارے میں فرمایا گیا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَيَّةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَكَلَوْا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ المائدہ 66۔ اور اگر وہ قائم رکھتے تورات اور انجیل کو اور اس کو جو نازل ہوا ان کی جانب ان کے رب کی طرف سے تو کھاتے اپنے اوپر سے بھی اور اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی۔ اور اس کے متصل بعد یہ فیصلہ سنا دیا گیا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ المائدہ الصف۔ کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اہل کتاب، جب تک تم تورات، انجیل اور جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری جانب نازل کیا گیا ہے اسے قائم نہ کرو تم کسی بنیاد پر نہیں ہو۔ حکم بما انزل اللہ کا تعلق زیادہ تر افراد کے فکر و عمل سے ہے، جبکہ اقامت ما انزل من اللہ سے مراد خاص طور پر اس نظام عدل اجتماعی کا قیام ہے جو کسی اجتماعیت کے شریک افراد اور کسی معاشرے کے مختلف طبقات کے مابین قسط اور عدل و انصاف پر مبنی توازن کا ضامن ہوتا ہے، اور جس میں بندھنے کے بعد کسی کے کسی پر ظلم و عدوان اور بغی و طغیان کا امکان باقی نہیں رہتا، اور سیاسی جبر، پولیٹیکل، سب کے اکنامک ایکسپلائٹیشن اور معاشی استحصال، ریپریشن دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سورۃ المائدہ کی آیت 66 جو ابھی میں نے آپ کو سنائی تھی، اس میں اقامت ما انزل من اللہ کے ثمرات کے طور پر عمومی خوشحالی و فارغ البالی کا تذکرہ خاص طور پر کیا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 43۔ اس نظام عدل و قسط کے قیام کا تذکرہ کمال اجمال و غایت اختصار کے ساتھ تو سورۃ حدید کی اس آیت میں ہوا ہے کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط آیہ 25۔ ہم نے بھیجے اپنے رسول کھلی نشانیاں دے کر اور اتاری ان کے ساتھ کتاب اور میزان تاکہ لوگ سیدھی طرح انصاف پر قائم رہیں۔ لیکن سورۃ الشورى میں اس کا بیان ایسی وضاحت کے ساتھ ہوا ہے کہ اس سے حکم الہی اور اقامت دین اور ایمان بالکتاب اور قیام نظام عدل اجتماعی کا باہمی ربط و تعلق بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ اس صورت کے دوسرے رکوع میں ایک نہایت حکیمانہ تدریج و ترتیب کے ساتھ اس مضمون کی تفاصیل بیان ہوئی ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے وہی اصل الاصول بیان ہوا جس کا تذکرہ میں پہلے کر چکا ہوں، یعنی یہ کہ حکم کا اصل اختیار اللہ تعالیٰ کو ہے۔ چنانچہ آیت نمبر 10 میں ارشاد ہوا
وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ اور جس معاملے میں بھی تمہارے مابین اختلاف ہو اس کے فیصلے کا حق اللہ ہی کو ہے۔ پھر آیت نمبر 13 میں اس حکم الہی کے دین و شریعت کی شکل میں ڈھلنے کی تفصیل بیان ہوئی ہے کہ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه راستہ مقرر کر دیا تمہارے لیے دین میں وہی جس کا حکم دیا تھا نوح کو اور جو وحی کیا ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیری طرف اور جس کا حکم دیا ہم نے ابراہیم موسیٰ اور عیسیٰ کو کہ قائم رکھو دین اور مت اختلاف میں پڑھو اس کے بارے میں۔ پھر آیت نمبر 15 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا گیا فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعُ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ صفحہ نمبر 44۔ بما أنزل الله من كتاب وأمرت لا عدل بينكم پس تو اسی کی دعوت دے اور قائم رہے جیسا حکم ہوا تجھے اور مت پیچھے چل ان کی خواہشوں کے اور کہہ دے کہ میں ایمان لایا اس کتاب پر جو نازل فرمائی ہے اللہ نے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تمہارے مابین عدل کرو۔ پھر آیت نمبر 17 میں اس پوری بحث کا خاتمہ ان جامع الفاظ پر ہوا کہ اللہ الذي انزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب اللہ ہی تو ہے جس نے اتاری کتاب کامل حق کے ساتھ اور میزان بھی اور تجھے کیا خبر شاید قیامت قریب ہی ہے۔ سورۃ الحدید کی متذکرہ بالا آیت کی طرح سورۃ الشورى کی اس آیت میں بھی کتاب کے ساتھ میزان کا لفظ بھی وارد ہوا ہے۔ اس کی تشریح میں مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے بڑی جامع بات فرمائی ہے کہ اللہ نے مادی ترازو بھی اتاری جس میں اجسام تلتے ہیں اور علمی ترازو بھی جسے عقل سلیم کہتے ہیں اور اخلاقی ترازو بھی جسے صفت عدل و انصاف کہا جاتا ہے اور سب سے بڑی ترازو دین حق ہے جو خالق اور مخلوق کے حقوق کا ٹھیک ٹھیک تصفیہ کرتا ہے اور جس میں بات پوری تلتی ہے نہ کم نہ زیادہ۔ قرآن مجید تشتت اور انتشار اور افتراق کا اصل سبب بغین بینہم کو قرار دیتا ہے، چنانچہ سورۃ الشورى کے اس دوسرے رکوع میں بھی وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ کے تاکیدی حکم کے بعد آیت نمبر 14 میں تفرقہ اور انتشار کا سبب یہ بیان کیا گیا ہے کہ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ اور نہیں تفرقے میں پڑے مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس العلم پہنچ چکا ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کی غرض سے۔ دین حق اور اللہ کی نازل کردہ کتاب اور میزان کی اقامت سے اس بغی و طغیان صفحہ نمبر 45 کہ تمام راہیں مسدود ہو جاتی ہیں، پھر نہ احبار اور رہبان کے لیے موقع رہتا ہے کہ وہ اربابن من دون اللہ بن کر بیٹھ سکیں، نہ سرمایہ دولتن بین الاغنیاء منکم کی صورت اختیار کر سکتا ہے، نہ ہی کسی سیاسی جبر و استبداد کا موقع باقی رہتا ہے، بلکہ تمام انسان اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی بن جاتے ہیں اور ان کے اولو الامر کا فرض یہ قرار پاتا ہے کہ وہ ہر ضعیف کو قومی سمجھیں جب تک اسے اس کا حق نہ دلوا دیں اور ہر قومی کو ضعیف سمجھیں جب تک اس سے حق وصول نہ کر لیں۔ اقامت ما انزل من اللہ کے ذریعے ایسے عادلانہ اور منصفانہ نظام اجتماعی کا قیام کتاب الہی کے ماننے والوں کا وہ فرض ہے جس پر وہ بحیثیت مجموعی مکلف ہیں اور جس کے بارے میں جواب دہی کی فکر انہیں کرنی چاہیے۔
یہی وجہ ہے کہ سورۃ الشورى میں اس سلسلہ مضمون کے آخر میں یہ فرما کر کہ کیا عجب کہ قیامت قریب ہی ہو، متنبع کر دیا گیا ہے کہ کتاب اور میزان کے حقوق کی ادائیگی کی جلد فکر کرو، ایسا نہ ہو کہ تم لیت ولعل اور تاخیر و تعویق ہی میں پڑے رہو اور آخری حساب کتاب کی گھڑی اچانک آن کھڑی ہو۔ اور اللہ کی کتاب اور میزان کا حق صرف اس طرح ادا ہو سکتا ہے کہ بالفحوائے وَلِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ اور وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اس نظام عدل اجتماعی کو عملاً قائم کر دیا جائے جو اللہ نے دین و شریعت کی صورت میں عطا فرمایا ہے۔ پوچھا جا سکتا ہے کہ کتاب الہی کے اس حق کی ادائیگی کے لیے کیا عملی تدبیر اختیار کی جائے؟ تو اگرچہ یہ موضوع میری اس وقت کی گفتگو سے براہ راست متعلق نہیں، تاہم یہ اشارہ مناسب بلکہ ضروری ہے کہ اقامت دین اور قیام نظام عدل قرآنی کی جدوجہد کو دنیا کی کسی دوسری سیاسی، معاشی یا معاشرتی تحریک پر قیاس کرنا نہایت غلط، اور اس کا عملی نقشہ کسی دوسری تحریک سے اخذ کرنا سخت مضر ہی نہیں، انتہائی مہلک ہے۔ جس طرح ایک فرد میں اسلام کی مطلوبہ تبدیلی کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ کہ پہلے قرآن کو اس کے دل و دماغ میں اتارا جائے تاکہ اس کا ذہن اور فکر اور جذبات و احساسات سب صفحہ نمبر 46 قرآن کے تابع ہو جائیں، نتیجتاً اس کا عمل از خود قرآن کے تابع ہو جائے گا۔ اسی طرح کسی حیت اجتماعی میں بھی اسلامی انقلاب صرف اس طرح برپا کیا جا سکتا ہے کہ پہلے اس کے ذہین اور سوچنے اور سمجھنے والے طبقات کے قلوب و اذان نور قرآن سے منور ہوں اور ان کے فکر و نظر میں قرآنی انقلاب برپا ہو جائے۔ کسی حیت اجتماعیہ کے اصحاب علم و فکر کے طبقے میں ایمان اور یقین کا ایک مضبوط مرکز نیوکلیس قائم ہو جائے تو پھر اس سے نور ایمان اور بصیرت دینی ان دوسرے طبقات میں لازماً سرایت کریں گے جو جسد اجتماعیہ میں اعضاء و جوارح کی حیثیت رکھتے ہیں، اور رفتہ رفتہ پوری اجتماعیت نور ایمان سے جگمگا اٹھے گی اور پورے کا پورا دین اپنے مکمل نظام عدل اجتماعی سمیت عملاً قائم ہو سکے گا۔ اس ایک راہ کے سوا اقامت دین کی کوئی اور راہ موجود نہیں، اور یہ خیال تو بالکل ہی خام اور اوہن البیوت لبیت العنکبوت کا کامل مصداق ہے کہ کسی مسلمان قوم کے اسلام کے ساتھ ایک موروثی مذہب کی حیثیت سے جذباتی لگاؤ اور تعلق کو مشتعل ایکسپلائٹ کر کے ایک سیاسی تحریک برپا کر دینے سے قرآن کا نظام قائم کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ ایک جملہ معترضہ تھا۔ اصل بات جو اس وقت عرض کرنی مقصود ہے یہ ہے کہ قرآن مجید پر عمل یعنی حکم بما انزل اللہ اور اقامت ما انزل من اللہ قرآن مجید کا وہ حق ہے جو ہر مسلمان پر اس کی انفرادی حیثیت میں اور پوری امت مسلمہ پر اجتماعی اعتبار سے عائد ہوتا ہے، اور جس کی ادائیگی کی فکر ہم میں سے ہر شخص کو انفرادی طور پر اور پوری امت کو اجتماعی طور پر کرنی چاہیے۔ صفحہ نمبر 47 پانچواں حق تبلیغ و تبیین۔ ماننے، پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کے علاوہ قرآن مجید کا ایک اور حق بھی ہر مسلمان پر حسب صلاحیت و استعداد عائد ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ وہ اسے دوسروں تک پہنچائے۔ پہنچانے کے لیے قرآن حکیم کی اصل اور جامع اصطلاح تبلیغ ہے، لیکن تبلیغ کے پہلو بھی بہت سے ہیں اور مدارج و مراتب بھی، حتیٰ کہ تعلیم بھی تبلیغ ہی کا ایک شعبہ اور تبیین بھی اس کا ایک بلند تر درجہ ہے۔ قرآن حکیم خود اپنے مقصد نزول کی تعبیر ان الفاظ میں کرتا ہے: هذا بلغ للناس ولينذروا به ابراہیم 1۔ یہ قرآن پہنچا دینا ہے لوگوں کے لیے اور تاکہ وہ اس کے ذریعے خبردار کر دیے جائیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے نزول کا اولین مقصد یہ قرار دیتا ہے کہ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ الْأَنْعَامُ 19۔
اور وہی کیا گیا میری طرف یہ قرآن تاکہ میں تمہیں اور جنہیں بھی یہ پہنچ جائے انہیں اس کے ذریعے خبردار کر دوں۔ ساتھ ہی اس بات کو غیر مبہم الفاظ میں واضح کر دیتا ہے کہ اس قرآن پاک کی بلا کم و کاست اور بعینہ تبلیغ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرض منصبی ہے جس میں ادنا کوتاہی بھی فرائض نبوت و رسالت میں تقصیر شمار ہوگی۔ چنانچہ سورۃ المائدہ میں انتہائی تاکیدی حکم دیا گیا، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته المائدة صارصت صفحہ نمبر 48۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کی بلا کم و کاست تبلیغ کرو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم نے خدا کے فرض رسالت کو ادا نہیں کیا۔ بعثت کی پہلی ساعت سے لے کر حیات دنیاوی کی آخری گھڑی تک مسلسل 23 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس فرض منصبی کی ادائیگی کے لیے محنت و مشقت اٹھاتے اور شدائد و مصائب برداشت کرتے رہے، اور اس عرصہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اگرچہ بہت سے مراحل سے گزری جن میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مصروفیات بہت متنوع نظر آتی ہیں، لیکن اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس پورے عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد کا اصل محور قرآن مجید ہی رہا، اور اس کی تلاوت و تبلیغ اور تعلیم و تبیین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل مصروف رہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں 4 مقامات پر آپ کے طریق دعوت و تبلیغ اور صبح اصلاح و انقلاب کی وضاحت ان الفاظ میں ہوئی ہے کہ يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة آل عمران 164 الجمعة 2۔ وہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے ہیں ان پر اس خدا کی آیات اور تزکیہ کرتے ہیں ان کا اور تعلیم دیتے ہیں ان کو کتاب اور حکمت کی۔ ظاہر ہے کہ ان الفاظ کریمہ کا مطلب وہی ہے جو میں اس سے قبل آپ کے سامنے اسلامی انقلاب کے مخصوص طریق کی وضاحت کے ضمن میں بیان کر چکا ہوں۔ بہرحال اس طریق پر مسلسل 30 برس محنت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تبلیغ کا حق ادا فرما دیا اور اللہ کی امانت اس کے بندوں تک پہنچا دی۔ ادائے امانت الہی کی اس جد و جہد کے دوران بھی آپ نے اپنے جان نثاروں سے اپنے اس فرض منصبی کی ادائیگی میں اس تاکیدی حکم کے ذریعے تعاون حاصل فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیۃ۔ صفحہ نمبر 49۔ پہنچاؤ میری جانب سے چاہے ایک ہی آیات، اور اپنے مشن کی تکمیل پر مستقبل کے لیے فریضہ تبلیغ قرآن کی پوری ذمہ داری اپنی امت کے حوالے فرما دی۔ چنانچہ حجت الوداع کے خطبے میں 1.25 لاکھ سے زائد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے متعدد بار یہ شہادت لے کر کہ میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا ہے، آئندہ کے لیے یہ مستقل ہدایت جاری فرما دی کہ فَلْيُبْلِغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، یعنی اب جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کا فرض ہے کہ ان تک پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں۔ اور اس طرح قیامت تک کے لیے فریضہ تبلیغ قرآن کا بوجھ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر آ گیا، جس کے لیے بحیثیت مجموعی وہ خدا کے ہاں مسئول ہوگی۔ اب ظاہر ہے کہ امت افراد ہی پر مشتمل ہے، لہٰذا اس امت کا ہر فرد اپنی اپنی صلاحیت اور استعداد کے مطابق اس فرض کی ادائیگی کا ذمہ دار ہے۔ علماء اور فضلاء پر ذمہ داری ان کے علم اور استعداد کے نسبت سے عائد ہوتی ہے اور عوام پر ان کی صلاحیت سے۔ بہرنو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مبارک الفاظ کے عموم سے کہ بلغوا عنی ولو آیۃ ثابت ہوتا ہے کہ اس ذمہ داری سے بالکل بری کوئی بھی نہیں۔ جسے ناظرہ پڑھنا آتا ہے وہ دوسروں کو ناظرہ پڑھنا سکھا دے، جسے حفظ ہے وہ دوسروں کو یاد کرائے،
جسے ترجمہ آتا ہے وہ دوسروں کو ترجمہ پڑھائے، اور جسے اس کا کچھ علم و فہم حاصل ہے وہ اسے دوسروں تک پہنچائے۔ حتیٰ کہ اگر کسی کو ایک آیت ہی یاد ہو اور وہ اسے ہی دوسروں کو یاد کرا دے، یا قرآن کی کسی ایک آیت یا سورت کا مفہوم معلوم ہوا اور وہ صرف اس کا علم دوسروں تک منتقل کر دے، تو یہ بھی تبلیغ قرآن میں شامل ہے، اگرچہ اس مقدس اور عظیم و شان فرض کی ادائیگی کی جو ذمہ داری امت مسلمہ پر بحیثیت صفحہ نمبر 50 مجموعی عائد ہوتی ہے، وہ صرف اس وقت پوری ہو سکتی ہے جب قرآن کا متن اور اس کا مفہوم اطراف و اکناف عالم تک پہنچا دیا جائے۔ بحالات موجودہ یہ ایک بہت دور کی بات اور سہانا خواب معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ واقعی صورتحال یہ ہے کہ وہ امت کو قرآن کو اقوام و عالم تک پہنچانے کی ذمہ دار بنائی گئی تھی۔ آج اس کی محتاج ہے کہ خود سے قرآن پہنچایا جائے، لہٰذا اس وقت اصل ضرورت اس کی ہے کہ خود امت مسلمہ میں تعلیم و تعلم قرآن کی ایک رو چل نکلے اور مسلمان درجہ بدرجہ قرآن سیکھنے اور سکھانے میں لگ جائے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، تبلیغ ہی کا ایک شعبہ تعلیم بھی ہے، اور اسی کا ایک اعلیٰ درجہ وہ ہے جسے قرآن حکیم تبیین کا نام دیتا ہے، یعنی یہ کہ قرآن مجید کو صرف پہنچا ہی نہ دیا جائے بلکہ اس کی پوری وضاحت کی جائے۔ اور ایک تو جیسا کہ میں نے قرآن پر تدبر کے ضمن میں عرض کیا تھا، لوگوں کے ذہنوں کے قریب ہو کر کلام کیا جائے اور قرآن کا نور ہدایت لوگوں کی نگاہوں کے عین سامنے روشن کر دیا جائے، اور دوسرے یہ کہ اس کی سور و آیات کے مدلات و متضمنات کو پوری طرح کھول دیا جائے۔ قرآن حکیم نے اپنے آپ کو بیان کے لفظ سے بھی تعبیر کیا ہے، جیسے هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين آل عمران 138۔ یہ وضاحت ہے لوگوں کے واسطے اور ہدایت اور نصیحت ہے ڈرنے والوں کے لیے، اور اپنے لیے مبین اور اپنی آیات کے لیے مینات اور مبینات کی صفات کا استعمال نہایت کثرت سے کیا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ کتب الہی کی تبیین و توضیح انبیاء کرام علیہم السلام کی ذمہ داری بھی ہے، اور ان امتوں کی بھی جو ان کی حامل بنائی جاتی ہیں، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا گیا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ النحل 44۔ اور اتاری ہم نے تجھ پر یہ یاد دہانی تاکہ تو واضح کر دے لوگوں کے سامنے۔ صفحہ نمبر 51۔ جو کچھ اترا ہے ان کے لیے، اور اہل کتاب کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان سے تبیین کتاب کا عہد لیا گیا تھا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ آل عمران 187۔ اور جب عہد لیا اللہ نے ان سے جنہیں عطا فرمائی گئی کتاب کہ اس کو واضح کرو گے لوگوں کے لیے، لیکن جب انہوں نے اپنے اس فرض کو ادا نہ کیا اور الٹا کتمان حق کے مرتکب ہوئے تو لعنت خداوندی کے مستحق قرار دیے گئے۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينه للناس في الكتب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون۔ البقرہ 107۔ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں اس واضح تعلیم اور ہدایت کو جو ہم نے نازل فرمائی ہے، اس کے بعد کہ واضح کر دیا ہم نے اس کو لوگوں کے لیے اپنی کتاب میں، تو لعنت کرتا ہے ان پر اللہ، اور لعنت کرتے ہیں سب لعنت کرنے والے۔ اس تبیین کا ادنا درجہ یہ ہے کہ ہر قوم پر اس کی عام زبان اور آسان محاورے میں سہل انداز سے قرآن مجید کا سرسری مفہوم واضح کر دیا جائے، اس لیے کہ کسی قوم کے لیے تبیین قرآن اس کی اپنی زبان ہی میں ہو سکتی ہے، جیسا کہ فرمایا گیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ابراہیم 4۔ اور ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول مگر بولی بولنے والا اپنی قوم ہی کی، تاکہ واضح کر دے ان پر اللہ کا پیغام۔ اور اس کا آخری درجہ یہ ہے کہ کتاب الہی کے علم و حکمت اور اس کے مضمرات اور مقدرات کو کھول کر بیان کیا جائے،
اس کے صحیح استدلال کو واضح کیا جائے، اس کے دلائل و براہین کی مدد سے تمام گمراہ کن خیالات اور نظریات کی مدلل تردید کی جائے اور وقت کی بلند ترین علمی سطح پر اعلیٰ ترین علمی استدلال کے ساتھ قرآن حکیم اور اس کی تعلیمات کی حقانیت کو مبرہن کر دیا جائے۔ تبیین قرآن کے ادنا درجے کے حق کی ادائیگی کی صورت فی الوقت یہ ہے کہ دنیا کی ہر قابل ذکر زبان میں قرآن مجید کے فصیح و صفحہ نمبر 52 بلیغ تراجم ما مختصر تشریح اور تفسیر شائع کیے جائیں اور ان کی وسیع پیمانے پر اشاعت کی جائے۔ اور اعلیٰ درجہ میں اس کے حق کی ادائیگی صرف اس طرح ہو سکتی ہے کہ جیسا کہ میں نے تدبر قرآن کے ضمن میں عرض کیا تھا، عالم اسلام میں جا بجا اکیڈمیاں اور یونیورسٹیاں قائم ہوں جن کا مرکزی موضوع قرآن حکیم ہو اور ان کے ذریعے اعلیٰ ترین علمی سطح پر قرآن مجید کی ہدایت کی وضاحت کی جائے۔ حضرات، یہ ہیں قرآن مجید کے وہ حقوق جو میرے فہم کے مطابق ہم سب پر بحیثیت مسلمان عائد ہوتے ہیں اور جن کی ادائیگی کی فکر ہمیں کرنی چاہیے۔ ہم وہ خوش قسمت قوم ہیں جس کے پاس اللہ کا کلام پاک من و ون محفوظ اور موجود ہے۔ یہ بات جہاں بڑے اعزاز کا باعث ہے، وہیں اس کی بنا پر ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے۔ ہم سے پہلے کتاب الہی کے حامل بنی اسرائیل بنائے گئے تھے، لیکن جب انہوں نے اس منصب عظما کی ذمہ داریوں کو ادا نہ کیا اور ثابت کر دیا کہ وہ اس اعزاز و اکرام کے لائق نہیں، تو ایک دوسری امت برپا کر دی گئی اور اسے قرآن مجید کا حامل بنا کر کھڑا کر دیا گیا۔ سورۃ الجمعۃ کی آیت 5 میں کتاب الہی کے حامل ہو کر اس کے حقوق کو ادا نہ کرنے والوں کے لیے پہلے ایک مثال بیان کی گئی ہے کہ مثل الذين حملوا التوریة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا۔ ان لوگوں کی مثال جو حامل تورات بنائے گئے پھر نہ اٹھایا انہوں نے اس کی ذمہ داری کو، اس گدھے کی سی ہے جو کتابوں کا بوجھ پیٹھ پر لادے پھر رہا ہو۔ اور پھر اس کے فوراً بعد واضح کر دیا گیا کہ ان کا طرز عمل آیات الہی کی تکذیب کے مترادف ہے۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ۔ بری ہے مثال ان لوگوں کی جو جھٹلاتے ہیں اللہ کی آیات کو۔ اور ساتھ ہی یہ سنت اللہ بھی بیان کر دی گئی ہے کہ صفحہ نمبر 53 واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میرا یا آپ کا شمار اللہ کے نزدیک ان لوگوں میں ہوا، اور دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمیں صحیح معنی میں قرآن کا حامل بنائے۔ سورۃ الفرقان کی اس آیت کریمہ میں کہ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، آیت 30، اور کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو نظر انداز کر دیا۔ اگرچہ اصلاً تذکرہ ان کفار کا ہے جن کے نزدیک قرآن سرے سے کوئی قابل التفات چیز ہے ہی نہیں، لیکن قرآن کے وہ ماننے والے یقیناً اس کے ذیل میں آتے ہیں جو عملاً قرآن کے ساتھ عدم توجہ و التفات کی روش اختیار کریں۔ چنانچہ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، آیت میں اگرچہ مذکور صرف کافروں کا ہے، تاہم قرآن کی تصدیق نہ کرنا، اس میں تدبر نہ کرنا، اس پر عمل نہ کرنا، اس کی تلاوت نہ کرنا، اس کی تصحیح قرات کی طرف توجہ نہ کرنا، اس سے اعراض کر کے دوسری لغویات یا حقیر چیزوں کی طرف متوجہ ہونا، یہ سب صورتیں درجہ بدرجہ ہجران قرآن کے تحت میں داخل ہو سکتی ہیں۔ میں ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ ہمارا شمار ایسے لوگوں میں صفحہ نمبر 54 ہو، اور اس دعائے معصورہ پر اپنی اس تقریر کو ختم کرتا ہوں جو بالعموم صرف ختم قرآن پر پڑھی جاتی ہے، لیکن جس کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ ہمیں کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہمیں قرآن مجید کے حقوق ادا کرنے کی توفیق بارگاہ رب العزت سے حاصل ہو جائے۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا
وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين. پروردگار ہم پر قرآن عظیم کی بدولت رحم فرما اور اسے ہمارے لیے پیشوا، نور اور ہدایت الرحمت بنا دے۔ پروردگار اس میں سے جو کچھ ہم بھولے ہوئے ہیں وہ ہمیں یاد کرا دے، اور جو ہم نہیں جانتے ہمیں سکھا دے، اور ہمیں توفیق عطا فرما کہ اس کی تلاوت کریں راتوں کو بھی اور دن کے حصوں میں بھی، اور بنا دے اسے دلیل ہمارے حق میں، اے تمام جہانوں کے پروردگار، آمین۔